آپ جو چاہے کر سکتے، شریعت نے اس کو آپ کا کسی قسم سے مکلف نہیں بنایا۔ لیکن ظاہر سی بات ہے جب ایک آدمی قربانی دے رہا ہے اور اپنے بھائی کو نہ دے تو پھر کیا قربانی نے سکھایا اس کو؟ کچھ نہیں سیکھا آپ نے، ہے نا؟ کتنی چیز دینا چاہیے۔ لیکن میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سی بار لوگ آتے ہیں ارے میں سعودی عرب میں عید کیا ہے، پھر ارے وہ عرب لوگ ایسے ہوتے شیخ پورا کھایا تھے بکرا قربان کر، کیونکہ اس کو تم کو لا کے دینا تھا۔ اب ہم ملیں گا نہیں انسان سے، دیکھیے اندازہ لگا اس مقام پہ جہاں ہر آدمی اپنے طرف سے بکرے ذبح کر رہا ہے، وہ کس کو لے کے دیں گا 3 حصے کر کے؟ غریب کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں گا؟ تم کو لگتا تم اتنے غریب ہو جا کر بولو، اگر نہ دے تو پھر بولو کہ یار اتنا ہوتا کہ میرے جیسے غریب کو بھی نہیں دیا، وہ ایک الگ شکل ہے۔ پھر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں 3 حصے کرنا فرض ہے، ایک حصہ خود کھانا فرض ہے، اب نہیں بھی کھاتا تو کھاتے بیٹھتے، جیسا کہ ایک بیل میں نے اپنی طرف ذبح کر دیا، 1 کنٹل گوشت آ گیا تو 3 حصے کو رکھتے ہیں، 30 کلو تو گھر والوں نے کھانا ہے کسی بھی حال میں، ایک حصہ گھر والوں نے کھانا، ایک حصہ رشتے داروں میں بانٹنا ہی ہے۔ اب نہیں ہے تو ڈھونڈو رشتے دار، اور نہیں تو دوسرے وطن لوگ لے جاتے ہیں، وطن یہاں سے وہاں لے جاتے ہیں اللہ رحم کر، اور بولے ایک حصہ غریبوں کو دینا شرط ہے۔ اب غریب نہیں تو کہاں سے لائیں؟ یورپ امریکہ میں کہاں سے غریب ڈھونڈے؟ ایسا کوئی شریعت نے نہیں کہا۔ ہاں اچھی بات ہے کہ آپ ایک خود کے لیے رکھیے، یہ اس شخص کے لیے جو پورا کھا جاتا ہے اس کے لیے 3 حصے کرنا اچھی بات ہے، لیکن وہ شخص جو پورا دینا چاہتا ہے اس کو کیوں 3 حصے کرا رہے آپ؟ میں اپنی قربانی کر کے پورا بانٹ دینا چاہ رہا ہوں، اب آپ بول رہے ہیں 3 حصے کرو تو مجبوراً میں کھانا پڑا نا اس میں سے، میں نہیں کھانا چاہ رہا ہوں، اللہ نے مجھے دے رکھا ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اب اصول بن نہیں وہ کھانا پڑتا بولے، نہیں تو بولے وہ قربانی مکروہ ہو جاتی، کیوں؟ بولے تم دوسروں کو بانٹ رہے ہو خود نہیں کھا رہے۔ اب آدمی پریشان کیا کروں، مطلب معاملہ ایسا ہو گیا جہاں شریعت نے کوئی اصول نہیں لگایا، ہم نے اصول بنائے، اور جہاں اصول لگا دیے کیا ہوتا نہیں کرے، کیا ہوتا نہیں کرے، اور جہاں نہیں ہے کر لی تو کیا ہوا، کر لی تو کیا ہوا۔ عجیب معاملہ ہے نا امت کا، بتایا جا رہا ہے تو چھوڑ دیتے ہیں، چھوڑنے کا حکم دیا رہا تو بولتے کیا وہ کر، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال آپ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھا گیا کہ ہم قربانی کو سے کیا تو کہا کلو کھاؤ ودخروا، اور ذخیرہ کرو وتصدقوا، اور صدقہ کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 چیزیں بتائے، کھاؤ، ذخیرہ کرو، صدقہ کرو۔ یہاں بھی 3 حصے نہیں بولے، کھاؤ جتنا کھانا چاہو، ذخیرہ کرو جو کرنا چاہو، تصدق جو صدقہ کرو۔ لیکن علماء جو ہے ایک آیت سے سورہ حج کی آیت نمبر 36 کے حصے سے استدلال کرتے ہوئے آیت یہ ہے کہ کلوا منہا واطعموا القائنین والمرتف، اللہ مطلب اس کا ترجمہ یہ ہے کہ قربانی کے گوشت سے خود کھاؤ، جو محتاج مانگے ان کو دو اور جو نہ مانگے ان کو بھی دو۔ اس سے علماء کہتے 3 حصے کرو، خود کھاؤ ایک حصہ مانگنے والوں کو دو، ایک حصہ جو نہیں مانگتے رشتے دار جو غریب ہیں لیکن کوئی ضروری نہیں۔ اسی طرح ایک سوال لوگ بار بار کرتے کیا غیر مسلم قربانی کوئی دیا سکتا؟ ہاں دیا جا سکتا ہے، کوئی اس کی ممانعت ثابت نہیں، کیونکہ اگر اس سورہ حج کی آیت کو لے لے جس سے علماء کہتے 3 حصے کیے جائے، اس آیت میں کیا ہے؟ کھاؤ، جو مانگے بھی دو جو نہ مانگے بھی دو۔ اس میں غیر مسلم کو الگ کہاں کیا شریعت؟ اور ایسے بہت سارے واقعات آتے جس کے اندر جو ہے سلف نے جو غیر مسلموں کو حصہ دیا۔ تو میں یہ کہوں گا اگر ایسے کوئی غیر مسلم آپ کے اطراف میں جو کھاتے ہیں، یہ شرط ضروری ہے، اور آپ کو لگتا ہے یہ دینے سے محبتیں الفتیں بڑھیں گی، ضرور ہوتے ہیں نا بہت سے لو کاسٹ لوگ جو ہوتے ہیں وہ کھاتے ہیں بالکل، کیونکہ ہندوازم میں کاسٹ سسٹم ہے، سے لو کاسٹ بول رہا ہوں، اسلام کے نزدیک کوئی لو اور ہائی کاسٹ نہیں ہوتی، لیکن ان میں ہے۔ اور مسائل کا علم انسان کو جو ہے عبادت کے اندر تقویت پیدا کرتا ہے، اس کی عبادتوں میں مضبوطی پیدا کرتا ہے، اور وہ اپنی عبادتوں کو شک اور شبہ میں نہیں کرتا ہے بلکہ پختگی اور یقین کے ساتھ کرتا ہے، جس سے اس کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے عبادتوں میں۔ دوسرا وہ اپنے آپ سے مطمئن بھی ہوتا ہے اس عبادت میں، ورنہ اگر اسے علم نہ ہو مسائل کا تو وہ شک اور شبہ میں پورا وقت گزارتا ہے اور عبادتیں بھی شک میں کرتا ہے، نہ ہی عبادتوں کا پورا ثواب پا سکتا ہے اور نہ ہی جو ہے دیگر کام۔ تو بہرحال آج اسی طرح میں جو قربانی کے چل جو ہے مسائل رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں اس چیز کی وضاحت ضروری ہے، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے جو ہے قرآن کی جو ہے آیت تلاوت کی جس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اللہ کو لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، کہ اللہ کو نہیں پہنچتا جانوروں کا خون اور ان کا گوشت، بلکہ جو چیز اللہ کو پہنچتی ہے ولکن ینالہ التقوی منکم، تمہاری نیتیں ہیں، جس نیت سے تم قربانیوں کو کرتے ہو وہ نیت ہی صرف اللہ کے پاس پہنچتی ہے، اور جانور کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ جانور کا خون اللہ کے پاس پہنچتا ہے۔ تو اس چیز کی دیکھیے جو اس صورت میں جو ہے وضاحت کر دی گئی کہ اللہ کے پاس جو ہے ہمارا جو ہے نہ جانوروں کا خون پہنچتا ہے نہ جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے، جس طرح سے بہت سے مذاہب میں یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے معبود کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو اس کی قربانی اس کو بلی دیتے جو کہ اس کے لیے ہوتی ہے، جبکہ اسلام میں قربانی اللہ کے حکم کے ماتحت ہم کرتے ہیں، لیکن وہ قربانی کا اللہ کو کچھ فائدہ نہیں ہوتا، یاد رکھیے، نہ اللہ خون سے خوش ہوتا ہے نہ اللہ کو گوشت پسند ہے کہ وہ کھاتا ہے، لیکن وہ جو تقویٰ ہے جس نیت کے ذریعے اپنا مال ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور ایک جانور خرید کے اسے گردن پر چھری پھیرتے ہیں، جبکہ عام حالت میں ہم جو ہے کسی جانور کو مارنا پسند نہیں کرتے، تو یہ تقویٰ ہے جو اللہ تک پہنچتا ہے، یاد رکھیے۔ اللہ اس کے ذریعے ہمیں آزماتا ہے کہ اگر جانور کی میں قربانی کر سکتا ہوں تو دیگر اور بھی اپنے جو اللہ کی راہ میں جو تکلیفیں آئیں گی ان کی قربانیاں بھی جو اپنی جان ہو، مال ہو، صلاحیت ہو، اولاد ہو، میں خرچ کر سکتا ہوں، میں اللہ کی راہ میں قربان کر سکتا ہوں۔
تو جو ہے اللہ کو نہ گوشت پہنچتا ہے جانور کا، نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد رکھیے خون پہنچتا ہے. تو ہماری نیتیں ہیں اصل جو اللہ سبحانہ تعالیٰ تک پہنچتی ہے اور جس کا اجر مجھے اور آپ کو ملتا ہے. تو یہ وضاحت ضروری تھی کہ اس سے پہلے ہم آگے بڑھے اور اس عنوان کو دیکھیں قربانی اور اس کی جو ہے مسائل کیا ہوں گے. کہ اللہ کو قربانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، وہ اصل ہماری نیتیں ہیں جو ہم دل میں رکھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ تک پہنچتی ہے اور جس کے بدلے میں اور آپ جو ہے اس کا ثواب پاتے ہیں اور ثواب اٹھاتے ہیں. اب آئیے چند باتیں اہم جو قربانی کے تعلق سے میں اور آپ یاد رکھیں گے، تاکہ اس سے جو ہے ہمیں جو ہے مسائل کا علم سے جو ہے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اور کچھ بنیادی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو مجھے اور آپ کو جاننا بے انتہائی ضروری ہوتی ہے. یاد رکھیں ہر معاملے میں ہم کسی پر انحصار نہیں کر سکتے، ڈیپینڈ نہیں ہو سکتے. ہاں جو پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں، جو ایسی باتیں ہوتی ہیں جس میں اجتہاد لگتا ہے، جس کو اخذ کرنا پڑتا ہے، جو واضح نہیں ہوتی، تو یہاں تو ظاہر سی بات ہے پھر ایسے علماء ہوں گے، ایسے مفتیان ہوں گے جو بات کو اخذ کر کے اجتہاد کر کے ہم تک رکھیں گے. لیکن جو معاملہ واضح ہوتا ہے اس بات کو جاننا میرے اور آپ کے لیے دونوں کے لیے ضروری. یاد رکھیے جیسے کہ اگر نماز کا مسئلہ ہے تو نماز کیسے شروع ہوتی ہے، کیسے ختم ہوتی ہے، نماز میں وضو کب ٹوٹ جاتا ہے، وضو کب باقی رہتا ہے، غسل کیا ہے چونکہ نماز کے لیے طہارت شرائط ہے، تو یہ جاننا میرے اور آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے. اس کے لیے کوئی علماء اور مفتی نہیں بتائیں گے ہمیں کیا کرنا ہے، یہ تو ہمیں سیکھنا پڑے گا. ہاں اس کی پیچیدگیاں جو ہوتی ہے کہ مجھے لقفہ مار گیا، اب میرا ہاتھ کام نہیں کرتا، ایک ہاتھ چلتا ہے، تو کیا میں جب وضو کروں تو دوسرا ہاتھ تو دھو نہیں سکتا ہوں میں ایک ہاتھ چونکہ، تو یہ پیچیدگیاں ہیں. تو یہاں ان کے فتوے کی، ان کے جو اجتہاد کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن ہم نے اپنے آپ کو اتنا انحصار کر دیا کہ مکمل طور سے کسی کی آنکھ پر ڈیپینڈ ہو گئے ہم، اور ہر کام میں ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہماری رہنمائی کرے. اس سے ہوتا کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے پہلی چیز تو کوئی بھی آپ کی اتنی لمبی رہنمائی نہیں کر سکتا ہے کہ ہر پل ہر سیکنڈ ہر گھڑی آپ کی رہنمائی کرے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی پر ڈیپینڈ ہو جاتے ہیں اور اللہ نہ کرے اگر اس کی نیت بدل جائے آپ کی ڈیپینڈنسی کو، آپ کا انحصار دیکھ کر، تو پھر وہ آپ کو جیسا چاہے ویسا جو گھما سکتا ہے اس معاملے میں. تو بہرحال کچھ چیزوں کا جاننا میرے اور آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے. یہ انہی میں سے میں رکھ رہا ہوں، ورنہ آپ یہ نہ سمجھے اب قربانی کے مسائل اب یہ کیا ضرورت ہے، تو عالموں کا کام ہے. میں وہ باتیں رکھوں گا جو بالکل موٹی موٹی ہے، جہاں کوئی عالم چل کے آپ کو جانور دلا سکتا ہے کیا؟ نہیں، وہ آپ کو لینا ہے. تو ظاہر سی بات ہے اگر آپ کو پتہ ہی نہ ہو کیسا لینا ہے تو کیسا لیں گے آپ؟ تو میں بس وہ جو کھلی باتیں آپ کے سامنے آج رکھنے کی جو ہے کوشش کروں گا. ٹھیک. اب قربانی کسے کہتے ہیں، قربانی کی تعریف کیا تو یاد رکھ لیجیے. جو ہے قربانی جو ہے یہ وہ عمل ہے جس میں انسان ایک جانور کو اللہ کی راہ میں ذبح کرتا ہے اور اللہ کی راہ میں اس جانور کو ذبح کر کے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے. ویسے قربانی کا عام معنی ہی ہوتا ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنا، یا ایسا کوئی عمل جس عمل کے کرنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہو. ٹھیک. تو قربانی کا معنی ہوگا کہ 10 ذی الحجہ کے بعد کے جو ایام ہوتا ہے، ایام تشریق، ان دنوں میں جو ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں اور جانور کو ذبح کر کے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، اسی سے لفظ قربانی آتا ہے، قرب سے، نزدیکی سے. تو یہ قربانی کی مختصر سی تعریف ہے. اب قربانی کا حکم کیا ہے تو یاد رکھیے قربانی کے تعلق سے علماء لکھتے ہیں، کچھ کہتے ہیں سنت ہے اور کچھ کہتے ہیں واجب ہے اور کچھ کہتے ہیں سنت واجبہ ہے. مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی کرتے رہے، تو لہٰذا سنت بھی ہوا اور یہ واجب بھی ہوا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی عمل کو ہمیشہ جاری رکھا. تو یہ سنت واجبہ ہے، یاد رکھیے قربانی. ٹھیک. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے قربانی کو کریں اور جس کسی کو اللہ رب العزت نے استطاعت دیا وہ کرے. اب قربانی کون کرے؟ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کیا میں صاحب نصاب ہوں تو قربانی کروں، کیا میں زکوٰۃ دیتا ہوں تو قربانی کروں، مطلب اس کا کرائٹیریا کیا ہوگا، کتنے مال پر کتنی چیزوں پر میں قربانی کروں. تو یاد رکھ لیجیے میں بہت سادہ سا اصول بتا رہا ہوں آپ کو، اس کو یاد رکھ لیں تو بڑا فائدہ ہوگا. قربانی ہر وہ شخص کر سکتا ہے جو کرنے کی طاقت رکھتا ہے. اس میں کوئی صاحب نصاب ہونا، کوئی مالدار ہونا، کوئی اتنا پیسہ ہونا، یا زکوٰۃ دینے والا ہونا، یا جو فطرہ ادا کرتا ہے وہ ہونا، کوئی شرط نہیں ہے. اگر اس مہینے مجھے لگتا ہے کہ اتنا پیسہ میرے پاس ہے کہ میں ایک حصہ ڈال سکتا ہوں، 1400-1500 1000 2000 روپے جو بھی حصے کی رقم ہے، اگر طاقت رکھتا ہوں تو ڈال دے. یہ ہے قربانی. یاد رکھیں تو قربانی ہر وہ شخص کر سکتا ہے جو اس کے کرنے کی طاقت رکھتا ہو. اس کے لیے کوئی صاحب نصاب ہونا، زکوٰۃ فطرہ دینے والا ہونا، فلاں کوئی نصاب نہیں. یاد رکھیں اگر اس مہینے اتنی تنخواہ بچتی ہے، اتنا سیونگز ہوتی ہے، یا 4-5 مہینے سے اتنا بچا پاتا ہوں کہ یہ قربانی کا حصہ ڈال سکوں، تو ضرور ڈالیے. اللہ کو مطلوب عمل ہے، محبوب عمل ہے، بہت اچھا عمل ہے. یاد رکھیے اتنا اچھا کسی کو انتہا نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث فرماتے ہیں اللہ رب العزت کو 10 ذی الحجہ کو خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ کوئی عمل نہیں ہے، مطلب قربانی کرنے سے زیادہ پسندیدہ عمل کوئی نہیں ہے. تو لہٰذا ہم اور آپ کوشش کریں، جو چیز اللہ کو اتنی پسند ہو کیا ہم وہ نہیں کر سکتے؟ اور ایک حصہ میں سمجھتا ہوں بہت کم رقمات میں آتا ہے، بہت قیمتی نہیں ہے. آج ہی ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں حصہ اتنی قیمت میں آتا ہے جتنی قیمت ہے عموماً کبھی کبھار بچوں کے کپڑے بھی نہیں آتے ہیں. کبھی 2000 میں تو کپڑے بھی نہیں آ رہے آج کل، ہے نا. یا لوگ جو جوتے خرید لیتے ہیں 2000 کے، تو حصہ کیا کوئی بڑی بات ہے؟ کر سکتا ہے ہر آدمی، کوشش کرے. دیکھیے خرچ کرنے کا جذبہ ہو تو سب کچھ ہوتا ہے. اگر میں سوچوں یار یہ میرے سے نہیں ہو سکتا ہے تو آپ کچھ بھی کر لیں گے تو کام نہیں ہو سکتا. جب آپ
نفسیاتی طور سے سوچے کہ میں کر سکتا ہوں تو آپ کر سکتے ہیں، یاد رکھیے. اور جب سوچتے نہیں ہو سکتا ہے اب تو مجھے مانگنا پڑے گا، تو پھر وہ آدمی تو ہاتھ ہی پھیلاتا رہیں گا. ٹھیک، تو نفسیاتی طور سے تیار کرے اپنے نفس کو کہ ہمیں قربانی دینا ہے. اور اگر 2-4 مہینے پہلے سے آپ کوشش کریں تو یہ اچھی بات، کتنی اچھی بات. اور اگر آپ زکوٰۃ نہیں دیتے تو پھر تو قربانی ضرور کیجیے، اس لیے کہ میں تو کوئی عبادت مالی کر ہی نہیں رہا ہوں، تو کم از کم کوشش کر کے قربانی کا حصہ تو ڈالوں. تو یاد رکھیے قربانی ہر وہ شخص کرے گا جو رکھنے کی، قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہوگا. ٹھیک، اسی طرح قربانی کی فضیلت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا قربانی کی فضیلت کیا ہے، اور یہ ترمذی کی روایت حسن درجے کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا 10 ذی الحجہ کو جو خون بہانے سے بڑھ کر ابن آدم اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی بہتر عمل نہیں کرتا. مطلب 10 ذی الحجہ کو، عید کے دن، خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب عمل اللہ کو اور کوئی نہیں ہے. پھر فرمایا اللہ کے رسول نے یہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں اور کھروں اور بالوں سمیت آئیں گے، اور یہ جانور روز قیامت آئیں گے اپنے سینگوں، کھروں اور بالوں سمیت آئیں گے، اور خون کے زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک مقام ہوتا ہے، سو تم قربانی خوش دلی سے کرو. جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے پاس اس قربانی کرنے والوں کا ایک مقام ہوتا ہے. کیا مقام ہوتا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ایک مقام ہوتا ہے. تو لہٰذا تم خوش دلی سے قربانی کرو. یہ نہ ہو کہ تنگ دست دلی ہو کہ چلو اب سب کر رہے تو کرنا ہے، مجبوراً میں کر لیتا ہوں، اور دل میں کجی ہے کہ کیوں میں کر رہا ہوں، کیا اس کا وہ ہے. بلکہ خوش دلی سے قربانی کرنے کا رسول اللہ نے حکم دیا، اور یہ جانور ہم کو جو اجر اور ثواب دیں گے روز قیامت، یاد رکھیے. اور اللہ کو یہ بہت زیادہ عمل محبوب ہے. تو ہم میں سے ہر شخص کوشش کرے کہ وہ ضرور جو ہے اگر اللہ نے طاقت دی تو قربانی کرے. ٹھیک، اسی طرح اب قربانی کی جو ہے حکمت کیا ہوں گی اللہ رب العزت کے پاس؟ تو کئی حکمتیں ہو سکتی ہیں اسی قربانی کی. ایک یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ کے یہاں مال خرچ کریں. قربانی ظاہر سی بات ہے مال خرچ کرنے کا ذریعہ ہے. دوسرا، جانور کو ذبح کرنا انسان میں ایک جذبہ بھی جگاتا ہے کہ میں جب کسی جانور کا خون اللہ کے راہ میں بہا سکتا ہوں تو اللہ وقت آنے پر تمام تر چیزیں میں تیری راہ میں قربان کر دوں گا. ٹھیک، یہ ایک جذبہ ہوتا ہے نا. جذبہ جب انسان جانور پہ چھری پھیر رہا ہے، عام حالت میں کسی بھی انسان کا دل کسی جانور کو مارنے کے لیے نہیں ہوتا، یاد رکھیے. ہر آدمی تھوڑا سا بچتا ہی ہے، اور ایک بار سے شکار میں پھر بھی انسان کسی جانور کو مار لے گا، لیکن ذبح کرنا اور تکلیف دہ چیز ہوتی ہے. لیکن وہ ذبح کر رہا ہے. تو یہ ذبح کرنا ایک طرح کی حکمت ہے کہ اس ذبح کرنے سے اللہ ہمیں تعلیم دینا چاہتا ہے، سکھانا چاہتا ہے کہ جیسے جانور کی گردن پہ چھری پھیر رہا ہوں، جس سے ظاہر سی بات اس کی جان چلی جاتی ہے، تو اسی طرح اللہ اب تیرے راستے میں وقت آیا تو اپنا وقت، اپنا مال، اپنی صلاحیتیں، اپنی نفس اور اپنی تمام تر چیزوں کی میں قربانی دینے کے لیے اللہ میں راضی ہوں. تو یہ قربانی کئی طرح کے سبق مسلمانوں کو سکھاتی ہے. تو ہم قربانی کا اصل مقصد لے یاد رکھیں، نہ کہ رسمی طور سے اس کو کرے، بلکہ قربانی کا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کرنے والے بن جائیں. جس طرح سے جب یہ قربانی کی شروعات ہوئی، اس نبی نے جہاں سے یہ شروعات ہوئی اس نے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا. ابراہیم علیہ السلام اپنی جوانی، اپنا وقت، اپنا گھر، اپنے باپ کا گھر، اپنا وطن، اپنا ملک، اپنا شہر، اپنی بیوی، اپنا بچہ، اور جب بچہ بڑا ہوا تو اس کو قربان کرنے کا حکم آیا، اس کے لیے بھی تیار ہے. سب کچھ قربان کر دیا اس نبی نے. تو بس وہی یاد ہم تازہ کریں کہ اللہ جس طرح سے ہم جانور کی گردن پہ چھری پھیریں، سب کچھ تیری راہ میں قربان کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. اگر یہ جذبہ ہو جائے تو دیکھیے ہر سال بقرعید ہم میں کچھ نہ کچھ تبدیلی لائیں گے، یاد رکھیے. ورنہ بقرعید تو کہیں آ کر جا رہی ہے زندگی میں، کوئی تبدیلی آئی ہماری نفس میں؟ آج تک کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے نا. یہاں جانور کی گردن پہ چھری پھیر رہے ہیں، قربانی کا جذبہ یہ جگانا چاہ رہی ہے، اور وہاں جھگڑا ہو رہا ہے کہ بازو والے جانور نے میرے جانور کا چارہ کھا لیا. اتنی بھی قربانی کا جذبہ نہیں کہ 10 روپے کا چارہ کسی جانور نے کھا لیا تو جانے دو. قربانی جو سکھا رہی ہے وہ مقصد کو ہم بھول جا رہے ہیں. تو مقصد کو جب بھول جا رہے ہیں تو خالی ایک رسم ہمارے پاس باقی رہ گئی، ایک رسم رہ گئی کہ بس جانور ذبح کرنا ہے. باقی جو اصل جذبہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم اللہ کی راہ میں قربان ہونے والے بنے، سب کچھ اپنا قربان کرے. ایک مومن بھائی کے لیے تھوڑا سا قربانی کیا ہے، اس کا دھکا لگ گیا، اس کو جو ہے تھوڑا سا وہ ہو گیا، اس کے جانور نے کچھ کھا لیا، اس کے گھر سے مجھے تکلیف ہو گئی، اس کے بچوں دے دو یاد، چلتا ہے اتنا، میں جو ہے اللہ کے راہ میں برداشت کر لوں گا، اپنا پڑوسی ہے میرا. تو قربانی جو جذبہ سکھانا چاہتی ہے وہ قربان ہونے کا ہے، وہ ایک دوسرے کے لیے عاجزی انکساری اختیار کرنے کا ہے، اللہ کے راہ میں سب کچھ دینے کا ایک جذبہ پیدا کرتی ہے. یاد رکھیں اگر وہ جذبہ ہم بھول گئے تو قربانی ایک رسم کے علاوہ کوئی فائدہ مجھے اور آپ کو نہیں دینے والی. جس طرح سے آج زندگی میں ہم نے 10 20 30 40 50 عید گزار لی اور آج تک ایک ذرہ برابر بھی اس عید نے ہم میں کوئی تبدیلی نہیں لائی. یہ قربانی دینے کا اللہ کی راہ میں، یا اللہ کی راہ میں چلنے سے جو تکلیفیں آتی ہیں اس پہ اپنا کچھ قربان کرنے کا جذبہ ہم میں جاگا ہو. تو اس عید کو سمجھیے، صرف جانور کو ذبح کرنے کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ نے بھی اس کا اعلان کر دیا کہ اللہ کو خون اور جو ہے گوشت کچھ بھی نہیں جاتا جانور کا، اصل نیت جاتی ہے. اب اگر نیت بھی درست نہ ہو یا قربانی و مقصد ہی پورا نہ کر پائے تو پھر جانور پر چھری پھیرنا ہی بس ایک رسمی ہوگا، بس ایک جانور کو مارنا، اس کے علاوہ کیا. تو کوشش کریں ہم قربانی کریں، دل سے کریں، خوش دلی سے کریں. ٹھیک، اسی طرح اب قربانی جو ہے کون کون سے جانور کی ہو سکتی ہے؟ تو دیکھیے قربانی جو ہے بکری یا بھیڑ
اس کو کہتے ہیں، ٹھیک، ان کی قربانی ہو سکتی ہے۔ دوسرا جو ہے گائے بیل جس کو ہم کہتے ہیں گائے، اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ اور تیسرا ہوتا ہے اونٹ، ٹھیک، اور اونٹنی، اور جس کا مذکر ہے اس کے مؤنث، جس کا مؤنث اس کا مذکر بھی اس میں شامل ہے۔ اگر بکرے کی ہو سکتی ہے تو بکری کی بھی ہوتی ہے، اونٹ کی ہوتی ہے تو اونٹنی کی بھی ہوتی ہے، اور بیل کی ہوتی ہے تو گائے کی بھی ہوتی ہے، یاد رکھیے، ٹھیک۔ تو یہ تین چیزوں کی جو ہے قربانی ہم دے سکتے ہیں، اور تین قسم کے جنس ہے یہ، چھوٹے جانوروں میں بھیڑ بکری، بڑے کے اندر گائے بیل، اور اس کے بعد اونٹ اونٹنی، یاد رکھیے اتنے جانوروں کی ہم جو ہے قربانی دے سکتے ہیں۔ اور یہ جانوروں کو بہیمۃ الانعام کے نام سے قرآن نے پکارا، اس کو چوپائے کہا جاتا ہے، ٹھیک ٹھیک۔ تو آپ بکرا یا بکری، بھیڑ یا دمبا یا دمبی جس کو ہم کہیں گے، یا بھیڑ کہتے ہیں اس کو ہم عام زبان میں، اسی طرح جو ہے گائے بیل اور اونٹ اور اونٹنی کی قربانی ہم جو ہے دے سکتے ہیں، یاد رکھیے۔ تو ایسا دیکھا جائے تو کل 8 جانور ہوتے ہیں، بھیڑ، ٹھیک، بھیڑ کا مذکر مؤنث، بکری، بکری کا مذکر مؤنث، گائے، گائے کا مذکر مؤنث، اور بیل، معاف کرنا، اونٹ، اونٹ کا مذکر اور مؤنث۔ تو 8 قسم کے جانور ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں بہیمۃ الانعام، عربی میں چوپائے۔ یہ وہ جانور ہے جن کا کھانا ہم پہ حلال ہے، اور ساتھ میں انہیں کی قربانی ہو سکتی ہے، یاد رکھیے، ٹھیک۔ تو یہ 4 جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے۔ اب اس کے لیے کیا چیز ہے جو ہم دیکھیں جانور کو خریدنے سے پہلے کہ وہ ان شرائط پہ اترے کہ ہم اس کی قربانی کر سکتے ہو۔ تو پہلی چیز یاد رکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تذبحوا الا مسنّا، مت ذبح کرو مگر دانت والا۔ تو یہ پہلی شرط ہے، یاد رکھیے کہ اگر میں جاتا ہوں اور جانور خریدنا چاہتا ہوں تو وہ دانت والا ہو۔ اس کا کرائٹیریا ہے، دانت والا مطلب جانور پیدا ہی دانت کے ساتھ ہوتے ہیں، ٹھیک۔ جو لوگ جانتے ہیں گائے بیل کے تعلق سے ان کو نالج ہے جانوروں کا، جانور ہر جانور پیدا ہی دانتوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اب رسول اللہ کیا فرما رہے، لا تذبحوا الا مسنّا، مت ذبح کرو مگر دانت والا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ مت ذبح کرو مگر وہ جانور جو پیدائش کے بعد، پیدائش کے ساتھ تو دانت آتے ہیں، اس کے بعد جانور کے دانت گر کر پھر نئے دانت آتے ہیں۔ تو مت ذبح کرو مگر دانت والا سے مراد یہ کہ جو جانور اپنے دانت گرا کر پھر سے لاتا ہے، یاد رکھیے، ٹھیک۔ تو دانت گرا کے لانے سے مراد یہ کہ اس کی پہلے دانت، یاد رکھیے سامنے کے دانت جانور گرا کر نئے لاتا ہے، تو اس سے آپ پتہ کر سکتے ہیں کہ یہ جانور کی عمر کیا ہے، اور اسی سے جو ہے اس کے اعتبار سے آپ کو دانت والا جانور تلاش کرنا ہے، مطلب اس کے دودھ کے دانت جھڑ کر جب نئے دانت آتے ہیں۔ تو بھیڑ اور بکری جو ہے 1 سال سے جب زائد ہو جاتے ہیں تو اپنے دانت گرا کر نئے دانت لاتے ہیں، لیکن یاد رکھیے شریعت نے عمر کی قید نہیں لگائی، دانت والا ہونا شرط ہے، سال والا نہیں، دانت والا۔ اب چاہے وہ بکرا اگر 10 سال بھی دانت نہ گرائے تو کیا کرے، اس کی قربانی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہ دانت والا نہیں ہے، یاد رکھیے، ٹھیک۔ کہ تو عمر کی قید نہیں، اصل دانت کی قید ہے۔ دوسرا، گائے اور بیل جو ہوتے ہیں یہ 2 سال سے زائد جب ہو جاتے ہیں، تیسرے سال میں داخل ہوتے ہیں، تب دانت گرا کر لاتے ہیں، لیکن اگر کوئی بیل 5 سال کا دانت نہ گرائے تو قربانی نہیں ہوگی، اس لیے کہ حدیث میں لا تذبحوا، مت ذبح کرو الا مسنّا، سوائے دانت والے کے، بالکل واضح ہے، ٹھیک۔ اب اسی طرح جو ہے اگر اونٹ ہو تو اونٹ 4 سال سے زائد جب ہوتا ہے تب دانت گرا کے 5ویں سال میں داخل ہوتا ہے تو لاتا ہے، تو 5 سال کا ہو۔ لیکن پھر بھی کوئی کہے یہ اونٹ ہے میرا اور اس کا ڈیٹ آف برتھ جو ہے اتنی ہے اور اس کے حساب سے آج 5 سال کا ہو گیا، لیکن اس کے دانت نہیں گرے، تو کیا آپ لے سکتے ہیں اس کو؟ نہیں، اس لیے کہ دانت والا نہیں۔ پھر چاہے گائے بیل ہو چاہے بھیڑ بکری ہو، دانت والا ضروری، ہاں سوائے بھیڑ کے بچے کے، یا اگر آپ کے پاس طاقت نہ ہو، یا آپ کے پاس بکری یا بکرا ملتا ہی نہ ہو، مطلب جانور ہے ہی نہیں، تو رسول اللہ نے ایک صحابی سے فرمایا تھا اگر تجھے کچھ نہ ملے قربانی کو، وہ واقعہ یوں ہوا تھا کہ ایک صحابی رسول نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے راستے میں عیدگاہ جاتے وقت ملے تو کہا اللہ کے رسول میں نے قربانی کر دی، تو کہا تم نے قربانی کر دی؟ تو کہا میں نے سوچا قربانی ذرا جلدی کر کے نماز کو چلوں، تو رسول اللہ نے کہا اس کی قربانی نہیں ہوتی جس نے نماز سے پہلے قربانی کی، وہ تو عام ذبح ہو گیا، قربانی تو نماز کے بعد ہی ہوتی ہے۔ تو کہا اللہ کے رسول اب کیا کروں، میں نے تو قربان کر دیا اور بس ایک ہی جانور تھا۔ کہا اور کیا ہے؟ تو کہا اب تو کوئی دانت والا جانور نہیں ہے۔ کہا کیا ہے تیرے پاس؟ تو کہا بس ایک جانور ہے جو بھیڑ ہے، جو کموں میں 6 مہینے سے اوپر، سال کا تو نہیں ہے وہ بھی۔ تو کہا پھر تو وہ قربان کر دے، اس لیے کہ اب تیرے پاس کچھ بھی نہیں، سمجھے؟ تو بھیڑ کا بچہ جو 6 سال سے زائد ہو جاتا ہے یا ایسا لگتا ہے کہ سال بھر کا ہے لیکن دانت گرا کر نہیں لاتا، اگر آپ کو بکرا بکری نہ ملے یا بھیڑ نہ ملے یا طاقت نہ ہو آپ کی قربانی کرنے کی، تو اس صورت میں وہ جانور بھی چلیں گا جو صرف بھیڑ میں، بکری میں نہیں چلیں گا سال سے چھوٹا، بھیڑ کے مطلب دانت بغیر دانت کا، بھیڑ میں ایسا بھیڑ کا بچہ جو لگتا ہو سال بھر کا، 6 مہینے سے اوپر کا ہو، جزا جس کو بولتے 6 مہینے سے اوپر اس کی عمر ہو، لگتا ہو سال بھر کا، موٹا تازہ ہو اچھا، لیکن دانت نہیں گرا، تو اس صورت میں وہ چل جائیں گا۔ بکری میں تو یہ بھی نہیں چلیں گا، یاد رکھیے۔ تو یہ مجبوری کی صورت کہ بھیڑ کا جزا صرف اس حالت میں جب آپ کو بکری نہ ملتی ہو یا بکرا مل نہیں رہا ہو یا آپ کی طاقت نہیں کہ اب اچھا جانور لگے، اب سال مطلب جو دانت والا ہو خرید کر وہ کر سکے، چونکہ اس صحابی نے قربانی کر دی تھی، ان کے اتنی طاقت تھی۔ اب کہا میرے پاس طاقت نہیں ہے، تو کہا اب تو بھیڑ کا جزا ہی قربان کر دے، مطلب جو لگ رہا ہو سال بھر کا کر دے، کیا کریں گے، ٹھیک۔ تو یہ ہوئی شرائط یاد رکھی۔ تو آپ اب جانور خریدنے جائیں گے تو سب سے پہلے اس کے دانت دیکھیں گے،
اور جانور عموماً دو دانت گرا کے ایک ساتھ لاتا ہے، دو گرتے پھر دو آتے، پھر دو بازو کے، ایسے دو بیچ کے گرے، پھر دو بازو کے، اس سے آپ بولیں گے دو دانتی، چار دانتی، چھ دانتی، 8 بولتے ہیں نا، اس سے عمر پتہ چلتی ہے اس کی، 2 سال، 4 سال، 6 سال، 8 سال، اس سے جانور کی عمر پتہ چلتی ہے کتنا کام کیا ہوا، کتنا ہوا، کتنی زندگی دنیا میں گزارا، اور یہ بالکل عام معمول ہے۔ اور کہیں بھی آپ جائیے اس کو بولی دانت بتائیے، اب آپ بولیں گے دانت تو دانت ہے، آپ کیسے معلوم گا؟ دیکھیے جو دودھ والے دانت ہوتے ہیں بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں جانور، اور جو گرا کر لاتا ہے نا وہ اس سے 4 پٹ بڑے ہوتے ہیں، آپ دیکھتے پہچان لیں گے 2 دانت الگ کیوں ہیں اس کے، 4 دانت الگ کیوں ہیں، 8 دانت الگ کیوں ہیں، اس لیے کہ وہ دانت بہت بڑے ہوتے ہیں بنسبت دوسرے دانتوں کے جو پیدائشی ہوتے ہیں اس کے اندر۔ تو آپ بولیے دانت بتائیے، فوراً بتا دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب بہت سی بار ہوتا ہے ہم جاتے ہیں قربانی کو اور بولتے ہیں ارے ماشاء اللہ وہ زبردست جانور دکھ رہا ہے، اب وہ زبردست کیا پورا سودا ہو گیا، پھر بولتے یہ ہے کیا وہ قربانی کے لائے، بولتا رہے ہو جائیں گا بس 8 دن میں دانت گرا کے لا لیں گے، ابھی قربانی کو 12 دن ہے، لے جاؤ آرام سے۔ تو پہلی شرط آپ نے دیکھنا چاہیے تھا نا، جب کسی چیز پہ شریعت نے کنڈیشن لگا دیا تو آپ اس کنڈیشن کو پہلے فلفل کریں گے، پہلے بھریں گے، یا پہلے چیز کر لیں گے اور پھر کریں گے؟ سمپل سی بات ہے، آپ یہاں سے جو ہے کسی جگہ لکھا ہوا ہے کہ ڈسکاؤنٹ، مطلب سیل چل رہی ہے، ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے نا، تو ڈسکاؤنٹ مل رہا لکھا ہوا رہتا اپ ٹو 50%، 50% تک، سب پہ نہیں ملیں گا، مطلب کچھ شرائط، پھر ایک تارا ہوتا ہے نیچے لکھا ہوتا ہے کنڈیشن اپلائیڈ، ہے نا، پھر آپ جب جاتے ہیں تو وہاں پتہ چلتا ہے 2 جوڑے لینے پر 50% ڈسکاؤنٹ ملتا ہے، ایک پر نہیں، ہے نا۔ تو کیا آپ چیزیں لے کر آ جاتے ہیں اور پھر بولتے ہیں کتنا ڈسکاؤنٹ ہے، بلکہ آپ کیا بولتے ہیں کیسا ڈسکاؤنٹ ہے، اسکیم کیسی ہے، اور کتنے پر ملیں گا، 2 پر ہے، پورا پوچھ کر جاتے ہیں تاکہ ہتک نہ ہو۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے دین کے معاملے میں پہلے سب کچھ کر کے پھر اس کے بارے میں پوچھنا، جب دنیا کے معاملے میں پہلے پوری تحقیق کر کے چیز کی طرف جانا؟ ایسی ہونا چاہیے نا، پوری تحقیق کر کے آپ جائیے، جانور جب لینے جا رہے ہیں تو سب کچھ سودا کر لیا، کبھی کبھار تو گھر پر لا کے بولتا ہے اس کو دانت ہی نہیں ہے، مطلب یہ تو دودھ کی دانت والا ہے، پورے دکھ رہا تو بہت اچھا نہیں، انہوں نے بولے چل جاتا، جب دکھ رہا اچھا 70-80 کلو کا ہے تو چل جاتا۔ سوال یہ شریعت نے کیا ایسی کوئی شرط دی 70-80 کلو کا چل جاتا، دکھا اچھا تو چل جاتا؟ کیا فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، مت ذبح کرو مگر دانت والا، ختم، پہلی کنڈیشن یہی ہے، دانت والا ہو تو آگے دیکھا جائے گا، ورنہ نہیں معاملہ ختم ہو گیا، پھر کتنا اچھا دکھو، کتنا موٹا دکھو، کتنا بڑا دکھو، چاہے کچھ بھی کوئی کہو، ٹھیک، تب بھی نہیں چلیں گا۔ بہت سے جانوروں کی ڈیٹ آف برتھ بھی ہوتی ہے، یاد رکھیے، جو گورنمنٹ اس میں پلتے ہیں گورنمنٹ فارمز میں، تو اس میں ڈیٹ آف برتھ بھی ہوتی ہے، کب پیدا ہوا جانور، تب بھی نہیں چلیں گا، وہ 4 سال کی بیل ہوگی، 2 سال کا ہوگا، لیکن دانت والا نہیں ہے تو 10 سال کا کیا 50 سال کا بیل بھی نہیں چلیں گا۔ یہاں تک دانت والا ہونا جانور کے لیے پہلی شرط ہے۔ تو ہم جب بھی جانور لینے جائیں تو یہ کنڈیشن کو ضرور فلفل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، کہ مت ذبح کرو مگر دانت والا، لیکن اگر تمہیں نہ مل سکے جانور دانت والا یا استطاعت نہ ہو تو تب تم ذبح کر دو، جزا، ٹھیک، بھیڑ کے اندر کا جزا، مطلب ایسا بچہ جو 6 مہینے سے اوپر ہو، سال بھر کا دکھتا ہو، اچھا خاصا ہٹا کٹا ہو، لیکن دانت نہیں گرے ہو، تو اس صورت میں ذبح کرنا ہے۔ یہ کنڈیشنل ہے کہ جب وہ نہ ملے تو یہ۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں سال والا چلتا ہے، اب سوال یہ کیا بیل میں بھی سال والا چلتا ہے، اونٹ میں بھی سال والا چلتا ہے؟ آپ بولیں گے نہیں، تو پھر سوال یہ پھر خالی بکرے میں سال والا چلتا ہے، کہاں دلیل ہے؟ یہ حدیث جو ہے یہ مسنہ ہے، سین کے زیر کے ساتھ ہے کہ مت ذبح کرو سال والا۔ کچھ لوگ اس کو مسنہ پڑھتے ہیں، زبر کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس کا معنی ہوتا ہے جو ہے معاف کرنا، زیر سے معنی ہوتا ہے دانت والا اور زبر سے معنی مسنہ معنی ہوتا ہے سال والا، ٹھیک۔ لیکن اگر سال والا اس حدیث کو ہم لیں تو اس کا معنی ہو گیا سال والا بیل، سال والا اونٹ، سال والا بکرا، ٹھیک، جبکہ ایسا معنی نہیں ہے۔ آپ خود کہیں گے نہیں سال بھر میں نہیں چلیں گا بیل، تو اس کا مطلب مسنہ ہے، مطلب دانت والا، پھر چاہے وہ 2 سال سے زیادہ کا بیل ہوتا ہے، 4 سال زیادہ کا اونٹ اور 1 سال سے زیادہ کا بکرا یا بکری دانت توڑ کر لاتے ہیں، تو یہ پہلی شرط ہے، ٹھیک۔ اسی طرح قربانی میں کسی بھی قسم کا عیب نہیں ہونا چاہیے، یاد رکھ، کسی بھی قسم کا عیب، کان کٹا، لنگڑا، دم ٹوٹی ہوئی، ٹھیک ہے، یا جو ہے جسم کا کوئی اعضا جھڑا ہوا خراب ہوا جیسا سنگ ٹوٹے ہوئے اس کے، ٹھیک، ہاں سنگ نہیں ہے بچپن سے یا بغیر سنگ کے جانور ہوتے ہیں وہ الگ بات، لیکن ہو کر ٹوٹ جائے تو نہیں چلیں گا، نہیں قربانی کو چلیں گا، مطلب معاف کرنا ذبح کو، عام جو آپ جو عام دنوں میں جو گوشت کھاتے ہیں اس کو چلیں گا، قربانی کے لیے عید الاضحیٰ کے لیے نہیں چلیں گا، یاد رکھیے، مطلب عام قربانی کے لیے چلیں گا، اس قربانی عید کے لیے نہیں چلیں گا، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو کسی بھی قسم کا جانور میں عیب نہ ہو، اور بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت علی کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے کہ جانور کی آنکھ دیکھے، کان دیکھے، اچھے سے چیک کرے، اس کی چال دیکھے، لنگڑا ونگڑا تو نہیں، اس میں کوئی نقص تو نہیں، ٹھیک، اور یہ دیکھنا بہت آسان ہے، کوئی مشکل ہے؟ آپ جانور لینے کے پہلے بتائیے سال والا ہے کیا، معاف کرنا دانت والا ہے کیا، وہ بتا دیں گا اٹھا کر کے دیکھیے دانت اس کے اتنے ہیں، فلاں ہیں، ایسا اتنے، اور آپ کو انداز ہو جائیں کتنے سال کا ہے، یا کم از کم 2 سال سے اوپر کا ہے، دانت والا ہے، ٹھیک ہے، بیل ہے تو، اگر بکرا ہے بکری ہے تو ظاہر سے 1 سال سے اوپر کا، دانت والا آپ نے دیکھا، چلیے ایک کرائٹیریا تو ماشاءاللہ ہوگا۔ اب اس کے بعد آپ ادھر دیکھ لیجیے، اسے گردن پٹا کے
اب بکری بیل ہے تو آپ خود چل کے آزوز دیکھ لیجیے کان سلامت ہے کہ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں اگلا پچھلا ہوگا. اس کے بعد آنکھ دیکھ لیجیے اس کی. رسول اللہ نے فرمایا غور سے, بلکہ حضرت علی فرماتے ہیں آنکھ کو غور سے دیکھتے, آنکھ غور سے دیکھ لیجیے کوئی اس میں خرابی تو نہیں, اندھا تو نہیں. اور بہت آسان ہے, آنکھ کی طرف ایک ہاتھ کیجیے وہ ادھر سے کریں گا, دوسری آنکھ کی طرف ہاتھ کیجیے وہ فوراً ہلیں گا ادھر سے, سمجھ جائیے آنکھ درست ہے. ورنہ ہوتا کیا کچھ جانور کو موتیابین ہوتا ہے, اندھے ہو جاتے ہیں. اب آپ کتنا بھی ادھر کچھ کیجیے اس کو کوئی محسوس نہیں ہوتا. جانوروں کی آنکھیں دونوں طرف ہوتی ہیں, ہماری سامنے ہوتی ہیں. آپ کیجیے تو ہلیں گا نہیں, سمجھ جائیے اندھا ہے, نہیں چلیں گا, ٹھیک نہیں چلیں گے. تو یہ آپ کو آزمانا ہے کہ ادھر سے ہاتھ کیا فوراً ڈر جاتا ہے, آنکھ بند کرتا ہے, ادھر سے کیا ماشاءاللہ آنکھ بھی اس کی اچھی ہے, ٹھیک. اب آپ تھوڑا سا جانور کو ادھر سے دھکا دیجیے تو ادھر کی طرف بھاگتا ہے, ادھر دیجیے ادھر, تو آپ کو اسی کھڑے رہنے کی پوزیشن میں سمجھ میں آ جائے گا, چال بھی اچھی ہے اس کی, چلتا ہے, پیر برابر ہے. ورنہ جانور کا پورا سودا کر لیا, جب تک دیکھے نہیں آپ نے کہ 3 ٹانگ پہ کھڑا ہوا تھا, جب لے کے چل رہے تو وہ 3 ہی ٹانگ پہ چل رہا ہے. ارے یہ کیا مسئلہ ہے ایک ٹانگ, ارے وہ ہو گیا, ٹوٹ گئی تھی, یہ ہوگی, بچپن میں ہوا تھا, چلتے رہتا ہوتا ہے. اب آپ کو پیسے تھوڑی واپس دینے والا ہوں, تو یہ آپ کا کام ہے نا, آپ لا لیں گے پھر پریشان ہوں گے. اور حدیث میں بالخصوص آتا ہے 4 چیزوں کے تعلق سے آپ سے فرمایا, صحیح مسلم کی روایت ہے کہ غور کیا کرو, اور فرمایا 4 جانور کی قربانی جائز نہیں ہے, مطلب 4 چیزیں غور سے دیکھو ورنہ ان کی قربانی جائز نہیں. پہلا فرمایا واضح طور پر آنکھ کا کانا, ٹھیک ہے, کہ آنکھ اندھا ہے, کچھ نہ کچھ خرابی ہے. دوسرا فرمایا واضح بیمار, انٹرنل کوئی ڈیزیز ہوگا الگ بات ہے, اندرونی ظاہر بیمار دکھ رہا ہے کہ بالکل لائق نہیں ہے کسی قربانی, واضح بیمار. لنگڑا, جس کا لنگڑا پن نمایاں ہو, یہ الگ بات ہے کہ اس کی ہڈی ٹوٹی ہوگی زندگی میں کبھی, لیکن ابھی دکھتی نہیں. لنگڑا جس کا لنگڑا پن نمایاں ہو, تب چلا کے آپ دیکھ لیجیے. اور فرمایا ہو, اور کمزور جس میں چربی نہ ہو, ایسا جانور بھی قربانی کو نہیں چلتا, بالکل اس کی صرف ہڈیاں اور تھوڑا سا گوشت دکھتا ہے, کوئی چربی نہیں, کوئی فروا پن نہیں اس کے اندر, ایسا جانور بھی یاد رکھیے اللہ کی راہ میں نہیں چلیں گا. اور جانور کا جو ہے صحت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں, اس کے جو ہے کمر کے پاس, اس کے پیٹ اور کمر کے بیچ میں ایک ہڈی ہوتی ہے, وہاں کی آپ جلد سے اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا صحت مند جانور. وہ جتنی باہر ہوں گی مطلب اتنا صحت مند, عموماً وہ باہر نہیں ہوتی ہے, اور جتنی اندر ہے مطلب اتنا کمزور جانور ہے. ہو سکتا ہے پیٹ بڑا ہوگا لیکن اس کی وہ اندر ہوتا ہے, اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے چربی والا جانور ہے, ہٹا کٹا جانور ہے, مضبوط جانور. تو فرمایا یہ جانور نہیں چلیں گے, ٹھیک. اسی طرح دوسری بات میں آتا کان دیکھ لیا کرو, اس لیے کان کٹا جانور بھی نہیں چلتا ہے, ٹھیک. اب بہت سے لوگ کان میں ڈیزائن بنے ہوتے جانور کی, خرید کے لا لیتے ہیں, بولتے وہ تو ایسی بچپن میں پہچان کے لیے بنائے تھے. دیکھیے آپ اس کو عام دنوں میں قربانی کرو, ذبح کرو, لیکن قربانی عید پر نہیں چلتا ایسا جانور. کان میں سوراخ ہے, کان میں بالی ڈالی ہوئی ہے, کان پہ ڈیزائن ہے نا, نوک بنا دیتے ہیں, پتوں کا ڈیزائن بیچ میں سے کٹا ہوا. دیکھیے جانور کا کان ایسے بنے ہوئے, یہ کوئی بھی جانور قربانی کو نہیں چلتا ہے, عام ذبح کو چلتا ہے, قربانی نہیں ہوتی. یاد رکھیے کان کٹا, دم اس کی ٹوٹی ہوئی ہے, سنگ اس کا ٹوٹا ہوا ہے, آنکھ اس کی خراب ہے, یا کوئی بھی ایسا نقص جو بالکل ظاہر, اتنا بیمار کی بیماری سے اڑ بھی نہیں سکتا ہے, چربی اس میں ختم ہو چکی ہے, مطلب بالکل, کیوں تو ایسے جانور سستے ملتے ہیں نا, اللہ کو پسند نہیں ایسی قربانی. 4 جانور کی قربانی رسول اللہ میں جائز ہی نہیں ہے, تو ہمیں چاہیے کہ سب دیکھ لیں. ہاں کان کے اندر صرف ایک بات آپ یاد رکھیں کہ کچھ جانوروں کے کان میں ٹیگ ڈالے جاتے ہیں. ہمارے شہروں میں بہرحال اورنگ آباد میں یا اس کے اطراف میں یہ چیز نہیں ملتی ہے, لیکن آپ بمبئی جائیں گے یا ایسے شہروں میں جائیں گے جو میٹروز ہے, تو میٹروز میں جانور گورنمنٹ کے جو اجازت کے بغیر اندر داخل نہیں ہوتے. تو جب وہ اندر آتے ہیں تو ان کو ٹیگ ڈالتے ہیں کان کے اندر, پیلے کلر کی بلے, پلاسٹک کی یا کبھی لوہے کے بلے ہوتے ہیں. عام طور سے آج کل پلاسٹک کے ڈالتے ہیں کہ لوہا یہ سب مہنگا ہے, پلاسٹک کا بلہ ہوتا ہے, تو وہ ٹیگ ہوتا ہے, اس کو مشین کے ذریعے جو ایک اسٹیپلر ہوتا ہے اس سے مار دیا جاتا ہے ان کے کان, جس سے ان کے کان میں ایک چھوٹا سوراخ ہو جاتا ہے, ٹھیک. تو وہ سوراخ چلے گا, اس لیے کہ وہ مجبوری ہے, اس کے بغیر جانور آتے ہی نہیں. یا جس فارم ہاؤس میں جانور پلتے ہیں تو ان فارم ہاؤس میں جانور کی شناخت کے لیے بھی ٹیگ لگائے جاتے ہیں ان کے کانوں پر بلے, اس لیے کہ اور کوئی جسم کا ایسا اعضا نہیں جس پہ وہ ٹیگ لگایا جا سکے, تو ان کے کانوں پہ بچپن میں لگا دیے جاتے ہیں, جس کے ساتھ ہی وہ پلتے اور بڑھتے ہیں. اب جب بکنے مارکیٹ میں آتے ہیں تو کان میں ایک سوراخ ہوتا ہے, تو اگر وہ سوراخ اس ٹیگ کا ہے کہ تو اب ویسے جانور اورنگ آباد میں بھی بہرحال دھیرے دھیرے آ رہے ہیں, اور صرف ملکی نہیں, بیرون ملک سے بھی جانور آج کل آ رہے ہیں. دوسرے ممالک بھی اب جانور بنا کر بھیجتے ہیں قربانی کے لیے, دوسرے ممالک میں جہاں مسلمانوں کی تعداد کم ہے, قربانی نہیں ہوتی, وہ ہندوستان بھیجتے ہیں. تو تب ایسے جانور آتے ہیں فارم سے جن کے کانوں پر ٹیگ ہوتے ہیں. تو اگر کسی جانور کے کان پر ٹیگ ہے جس کی وجہ سے سوراخ ہے تو یہ تو جائز ہے, کوئی مسئلہ نہیں, اس لیے کہ مجبوری ہے. لیکن اس کے علاوہ وہ بالی ڈالی ہوئی, چھلے ڈالے ہوئے ہیں اور وہ نکال کر آپ کو دے رہا ہے تو مت لیجیے, اس لیے کہ ڈالنے کی نیت کسی نہ کسی بت یا معبود کو خوش کرنا ہی ہوگا. یاد رکھیے جانوروں کے کانوں کو کترنا اور ان کے کانوں میں بلے ڈالنا یا اسی طرح جو ہے بالیاں ڈالنا, یہ کسی معبود کے نام پر چھوڑنے کے لیے لوگ کرتے ہیں, نظر کے لیے. جیسے آپ دیکھیے مندروں کے پاس یہ گائے بیل, ہر دیوی دیوتا کے نام کے الگ کا کان کٹا ہوا ہوتا ہے اس کا, کہ فلاں دیوی کا, وہ کان کے کٹائی سے پہچان لیتے کہ کون سے دیوی کا. کچھ بیلوں کی یا جانوروں کا کان آپ دیکھیے بالکل ایسے نوک بنی ہوتی, پورے کان پہ نوک ہوتی, ادھر سے ادھر تک, ادھر ادھر. بچپن میں اس کا کان قینچی سے ایسا ایسا کاٹ دیا جاتا ہے, تو وہ سمجھ جائیں گے دیکھ کر کہ یہ شیو کے لیے چھوڑا ہوا ہے. کوئی 2 بیچ میں سے کٹا ہوا ہے تو سمجھ جائیں گے پاروتی کے لیے چھوڑا ہوا ہے. تو ہر جانور کی خصوصیت اس کے کان سے معلوم ہوتی کس نام پر چھوڑا ہوا ہے.
تو ایسے جانور درست نہیں. اور رسول اللہ کے دور میں بھی معبودوں کے نام پر جب جانور چھوڑے جاتے ہیں تو علامت کے لیے کہ جانور کسی معبود کے نام پر چھوڑا گیا ہے، اور کیا کریں گے، وہ کانوں میں ڈیزائن بناتے کاٹتے، تو کان کٹا جانور نہیں چلے گا. اسی طرح جو بالی جس کو پہنا جاتی ہے جانور کو بھی نہیں چلیں گے، اس لیے کہ یہ کسی معبود کے لیے کیا جاتا ہے. ہاں وہ اگر ٹیگ ہو تو الگ بات ہے. تو یہ تمام چیزیں ہم کو جانور لیتے وقت یاد رکھیے، دیکھنا پڑیں گا. اسی طرح سینگ ٹوٹا ہوا جانور یا اور کسی بھی قسم کا نقص یاد رکھیے، ایسا جانور اللہ کے راہ میں قربانی کے لیے آپ نہ لیں. ٹھیک. اسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے آخری جو قربانی کی اس کے اندر 2 جو ہے آپ نے بھیڑیں ذبح کی، جن کے تعلق سے آتا ہے کہ چت کبری بھیڑیں تھی، مطلب ان میں سفید اور جو ہے کالا رنگ تھا، جس میں ان کی آنکھیں، پیٹ کا ایک حصہ اور پیروں کا نچلا حصہ جو ہے کالا تھا اور باقی وہ سفید تھی. ٹھیک. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے 2 مینڈے ذبح کیے جو کہ خسی کیے ہوئے تھے. تو اس سے ایک بات پتہ چل گئی کہ مینڈے کی قربانی بھی جو ہے آپ نے پسند کی، بلکہ آپ کرتے تھے. بہت سے علماء لکھتے ہیں کہ افضل بھی ہے. دوسرا خسی کیا ہوا جانور بھی چلتا ہے، یاد رکھیے خسی کیا ہوا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جو آپ کی اپنی قربانی کی تو 2 خسی کیے ہوئے مینڈے قربان کی. اب بہت سے لوگ بولتے ہیں خسی کیا ہوا جانور چلتا ہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی جانور کی قربانی کی ہے تو کیا وہ جانور نہیں چلتا؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ نبی قربانی آپ کی آخری قربانی تھی، 2 چت کبرے بکرے خسی کیے ہوئے. خسی کے اور خسی کیا ہوا جانور یاد رکھیے جانور بہت صحت مند ہوتا ہے عام جانوروں کے مقابلے میں. ٹھیک. اس سے اس کی صحت بڑھ جاتی ہے. جتنے بھی خسی کیے ہوئے جانور ہوتے ہیں صحت مند ہوتے ہیں، اگر خسی نہ کرے تو ان کی جو ہے صحت پہ بھی فرق پڑتا ہے، یاد رکھیے. ٹھیک ہے. اس لیے کہ جب خسی کرتے ہیں تو اس کی خواہشات کم ہو جاتی ہیں اور اس کی وجہ سے اس کا جو جتنا بھی ڈیولپمنٹ ہوتا ہے اس کے جو ہے جسم کے اندر وہ اس کے گوشت کے اعتبار سے، اس کی صحت کے اعتبار سے ہوتا ہے. جبکہ جو خسی کی ہوئی نہیں ہوتی ان کی خواہشات کچھ اور ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی صحت بھی مختلف ہوتی ہے. تو لوگ جانتے ہیں بہرحال جو جانور پالتے ہیں ان کو اس کا آئیڈیا ہے کیوں جانور لوگ خسی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ محنت بھی کرتے ہیں جو خسی جن کی خسی نہیں ہوتی محنت بھی نہیں کر پاتے ہیں، یاد رکھیے. ٹھیک. تو خسی کیے ہوئے جانور کی تو گویا خسی ہوا جانور بھی بہت سے لوگ سوال کرتے چلیں گے، ہاں چلتا ہے، بالکل یاد رکھیے. قربانی کی طرف بڑھتے ہیں چونکہ ان دنوں میں قربانی ہم پر فرض ہے. جو لوگ حج چکے ہیں ان کا تو الگ معاملہ ہے، لیکن اب ہم لوگ موجود ہیں یہاں ہندوستان میں، ہم حج نہیں کر رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ہمارے لیے پھر قربانی کا عمل ہے جو ہم لوگ جو ہے اپنے مقام پر جو ہے کرتے ہیں. تو آئیے کچھ باتیں قربانی کے تعلق سے اور اس کے مسائل کے تعلق سے مختصر وقت میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. سب سے پہلی چیز، قربانی کرنا سنت مؤکدہ ہے. سمجھ رہے بات کو؟ قربانی کرنا سنت مؤکدہ ہے. بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں فرض ہے، واجب ہے، مؤکدہ ہے. تو اس تعلق سے صحیح قول ہے سنت مؤکدہ ہے، یا ایک دوسرے قول کے مطابق جو سنت واجبہ ہے. کچھ علماء نے کہا سنت مؤکدہ جن لوگوں نے کہا ان کی دلیل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو مدینہ آنے کے بعد سے لے کر آپ کی وفات تک آپ نے ہر سال قربانی کی، تو یہ ہوا سنت مؤکدہ. اس وجہ سے سنت واجبہ جو لوگ کہتے ہیں ان کی دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ماجہ کی روایت فرمایا جو شخص قربانی کی طاقت اور استطاعت رکھتا ہے اور وہ قربانی نہ کرے تو ہمارے عیدگاہ کے نزدیک نہ آئے، تو ہمارے عیدگاہ کے نزدیک نہ آئے. تو انہوں نے کہا کہ اس سے یہ ہوا استطاعت والے آدمی کے لیے واجب ہوئی. تو بہرحال سنت مؤکدہ یا سنت واجبہ، زیادہ بہتر سنت مؤکدہ ہے کہ کوئی انسان طاقت رکھے تو ضرور کرے. اس کی دلیل کی سنت مؤکدہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ہے صاحبین حضرت عمر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جو ہے ان کو دیکھا گیا کہ یہ جو ہے قربانی نہیں کرتے تھے. جب کسی نے سوال کیا، اور عبداللہ ابن عمر کی ایک روایت ہے کہ ہم نے دیکھا ابوبکر صدیق اور عمر ابن خطاب قربانی نہیں کرتے تھے. ہم نے جب سوال کیا تو انہوں نے ہم سے کہا ہم قربانی دونوں اس لیے نہیں کرتے ہیں کہیں تم لوگ اسے واجب اور فرض نہ سمجھ لو. تو صحابہ نے کچھ عیدوں کو قربانی نہ کر کے، اور بالخصوص یہ دونوں شخصیات نے قربانی نہ کر کے امت کو بتایا کہ قربانی کرنا سنت مؤکدہ ہے. اسی وجہ سے آپ نے یہ کہا ہم اس لیے قربانی نہیں کرتے ہیں کہ لوگوں کو بتا دیں کہ یہ فرض نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو دونوں نے قربانی نہیں کی، جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ سنت مؤکدہ ہے. ٹھیک. تو جو شخص، اچھا اب ایک سوال یہ بھی آتا قربانی کون کرے، اس کی وضاحت شروع میں ہی کر دیتا ہوں. قربانی ہر وہ شخص کرے جو قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے، ورنہ بہت سے لوگوں نے پتہ نہیں کہاں سے اصول آیا جو صاحب نصاب ہو، جو زکات دیتا ہو وہ قربانی کرے. ایسا کوئی اصول شریعت میں نہیں ہے. اس مہینے طاقت ہے، اس مہینے پیسہ ہے، اس مہینے کچھ کر سکتے ہو تو کر گزرو، ختم، اگلا مہینہ دیکھا. تو جو قربانی کی طاقت رکھتا ہے وہ قربانی کرے. صاحب نصاب ہونا ہے، اس کے لیے کوئی صحیح دلیل یا کوئی روایت نہیں آتی. جو کر سکتا ہے، میرے اس مہینے اتنی طاقت ہے کہ 1800 یا 2000 یا 2500 کا ایک حصہ ہے میں ڈال سکتا ہوں، اللہ نے طاقت دی، ضرور بھی ضرور ڈالے. ایک بہت اہم عمل ہے. اس عمل کو صرف اپنی غفلت سے یا کنجوسی کی وجہ سے انسان نہ چھوڑے، یا اس غلط فہمی سے کہ صاحب میں نصاب کہاں ہوں، میں زکات نہیں دیتا ہوں تو میں کیوں کروں. ایسا نہیں ہے. جس کی طاقت ہو وہ ضرور جو ہے قربانی کریں. ٹھیک. اسی طرح جو ہے
قربانی کے تعلق سے جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ذہن میں رکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آتا ہے کہ قربانی عید کی نماز کے بعد ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے وہ ہے صحیح بخاری کی روایت میں اللہ کے رسول سے جو بات آتی ہے وہ یہ کہ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعالیٰ سب سے پہلے جس چیز کو ہم اس دن مطلب راوی کہتے کہ جس عید کے دن سب سے پہلے جو اعمال ہم کرتے جو رسول اللہ کو دیکھا کرتے وہ یہ تھا کہ ابتدا کریں گے وہ یہ ہے کہ ہم عید کی نماز پڑھیں گے، عید کی نماز کو جائیں گے، عید کی نماز کے بعد پھر عیدگاہ سے واپس جا کر جو ہے قربانیاں کریں گے۔ جس نے اس طرح کیا وہ یقیناً ہمارے طریقوں کو مطلب مسلمانوں کی سنت کو پہنچا، اور جس نے عید کی نماز سے پہلے جانور ذبح کیا اس نے اپنے کھانے کے لیے ذبح کیا، اس کو جانور ذبح کرنے کا ثواب نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں اس حدیث سے اس بات کی وضاحت ہوئی کہ جس نے قربانی عید کی نماز سے پہلے کر دی اس کی قربانی نہیں ہوتی، اور اس کی ترتیب بھی پتہ چلی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن سب سے پہلے نماز کو جاتے عیدگاہ، نماز سے آنے کے بعد جانور ذبح کرتے، جس نے نماز کے بعد کیا اس کے جانور قبول ہے، جس نے نماز سے پہلے کر لیا رسول اللہ نے کہا کہ جس نے نماز سے پہلے کیا اس نے اپنے کھانے کے لیے کیا، کھانا تو حلال ہے لیکن قربانی اس کی نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، تو اس بات کو ہم ذہن نشین کر لیں، اور بالخصوص وہ لوگ جن کی قربانیاں اپنے وطن میں نہیں ہوتی، جیسا کہ مثال کے طور پہ آپ نے کسی گاؤں میں حصہ لے لیا، کسی ایک علاقے میں حصہ جہاں بہت سے لوگ مل کر قربانیاں کرتے ہیں، تو یہ بات تاکید ہونی چاہیے کہ میری نماز کے بعد آپ ذبح کریں گے، ورنہ بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا، اللہ رحم بھی کرے، ایک بہت بڑا علاقہ ہے اورنگ آباد سے بہت قریب ہمارے شہر سے، جہاں پورے لوگ جو ہے جانور خریدتے بہت کثرت سے لوگ، اور وہاں لوگوں کو دے دیتے ذبح کرنے، اور وہ لوگوں کو دیکھا گیا اللہ رحم کرے کہ فجر سے پہلے شروع کر دیتے وہ قربانی۔ اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ ہم ایک چھوٹے قصبے میں رہتے ہیں اور چھوٹے قصبے کے لیے نماز نہیں عید کی، لہٰذا وہ شروع ہو جاتے ہیں، تو بہت سی بار تو آپ نماز سے آنے سے پہلے آپ کا حصہ گھر پر آ جاتا ہے، اب بولے کیا فاسٹ کام ہو رہا ہے؟ فاسٹ کام نہیں ہو رہا ہے، غلط کام ہو رہا ہے، سادہ گوشت کھانے کے لیے مل رہا ہے آپ کو، قربانی نہیں ہو رہی ہے، آپ کچھ زیادہ ہی فاسٹ ہو جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ آپ یاد رکھیے کہ بھائی ہم لوگ 7-8 بجے تک نماز پڑھتے ہیں، 8 بجے کے بعد آپ جانور ذبح کریں۔ ٹھیک ہے، نماز سے پہلے ہو جائے تو پھر وہ قربانی نہیں ہوگی، یاد رکھیے۔ ٹھیک، اسی طرح جب قربانی کے لیے جانور خریدے تو کسی قسم کا اس میں عیب نہ ہو، کمی نہ ہو، برائی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، بالکل آپ اس کو اچھے سے جانچ لیں، جس طرح سے آپ تمام دنیا کی چیزوں میں اچھائی کو اونچا رکھتے ہیں، سب سے بیسٹ چاہتے ہیں، اسی طرح۔ لیکن بہت سی بار دین میں یہ بات ہم کو پلے نہیں پڑتی، سمجھ میں نہیں آتی، دنیا میں سمجھ میں آتی۔ آپ دکان پہ گئے ایک بائک پرچیز کرنے، بائک پرچیز کرنے سے پہلے آگے سے، پیچھے سے، سامنے سے، نیچے سے، ٹائر کی کوالٹی، ہیڈ لائٹ پہ کوئی اسکریچ تو نہیں ہے، ٹینک پہ کوئی اسکریچ تو نہیں ہے، سائڈ میں کوئی اسکریچ تو نہیں ہے، اوڈو میٹر کے اندر کتنی چلی ہوئی کوئی چلا کر لائی گئی تو نہیں ہے، ہاں پوری جانچ پڑتال ہو رہی ہے نا۔ اس کے بعد اگر گاڑی میں ایک اسکریچ، چھوٹا سا ٹینک پہ ایک اسکریچ، ایک بہت چھوٹا سا اسکریچ، اتنا ہی بس، تو وہ گاڑی آپ ریجیکٹ کر دے رہے ہیں، بھائی اسکریچ ہے نہیں چلیں گی، ہے نا۔ لیکن جب دین کا معاملہ ہوتا تو پتہ نہیں وہ لیول جو ہونا چاہیے، جو معیار ہونا چاہیے چوائس کا، وہ گھٹ کیوں جاتا ہے؟ لنگڑا ہے چلیں گا کیا، ایک ہی سنگ ٹوٹا ہوا چلیں گا کیا، آدھے کان کٹا ہوا چلیں گا کیا، دم ٹوٹی ہوئی چلیں گا کیا، فلاں ہوا چلیں گا کیا، ہڈیاں دکھ رہی چلیں گے کیا، بوڑھا ہو گیا، 8 دانت، مطلب اتنا بوڑھا ہو گیا کہ بالکل مرنے پہ وہ جانور 10-20 سال سے کام کر رہا، چلیں گا کیا؟ میں بھی آپ سے پوچھتا ہوں، اسکریچ والی گاڑی چلیں گی کیا، ہیڈ لائٹ ٹوٹی ہوئی گاڑی چلیں گی کیا، انڈیکیٹر ایک لٹکا ہوا ہے چلیں گا کیا، ہاں آپ کا سائلنسر پھٹا ہوا ہے چلیں گا کیا؟ ٹھیک، نہیں یہ تو سوال نہیں آتا دنیا میں، تو پھر دین کے لیے بھی کچھ بھی نہیں چلیں گا، ایسا سمپل معیار وہی ہے، اسٹینڈرڈ وہی ہونا چاہیے۔ جانور کے لیے جو ہم چاہتے ہیں خوبصورتی کے معیار، اچھا، تندرست، تر و تازہ، بہترین، خوبصورت، ٹھیک، یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں، آپ دیکھیے وہ معیار آپ یاد رکھیے اس کو۔ بالخصوص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن جانوروں کی قربانی سے منع کیا ان جانوروں میں جو ہے آپ نے فرمایا، اور یہ حدیث جو ہے ابو داؤد کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قربانی کے لیے 4 قسم کے جانور نہیں چلتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر فرمایا 4 جانور، پہلا کانا، مطلب جس کے آنکھ جس کی خراب ہو، آنکھ میں کوئی نقص ہو جانور کے نہیں چلیں گا، ٹھیک۔ جانور کی آنکھ کا نقص معلوم کیسا کریں گے آپ؟ بہت سمپل ہے، جانور کی ایک آنکھ کی طرف ہاتھ کیجیے، یوں کیجیے، وہ خود گردن کو ادھر پھیریں گا، مطلب آنکھ صحیح سلامت ہے، ادھر ہاتھ کیجیے، یوں پھیریں گا، آنکھ صحیح سلامت ہے، نیچے بیٹھ کر دیکھ لیجیے کہ کوئی نقص تو نہیں، سمپل، اتنا آسان ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں، ٹھیک۔ لیکن وہ کہاں ہوتا ہم سے، جانور لا لیا اور جانور کی آنکھ دونوں طرف رہتی ہے، ہم ایک طرف سے دیکھ رہے خالی، دوسری طرف سے خراب ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ عام ذبح کے لیے ٹھیک ہے، گوشت کھانے کے لیے، لیکن قربانی کے لیے تو آنکھ چیک کر، یہ جانور نہیں چلیں گا، آپ نے فرماتے جو کان، جس کا جو کانا ہو، بھینگا ہو، خراب ہو جس کی آنکھ، ٹھیک۔ اور آپ نے فرمایا جس کا
کاناپن واضح ہو، مطلب ایسا کانا جو بالکل دکھ رہا ہے کہ اس کی آنکھ خراب، اندر نقص چھپا ہوا تو ہو سکتا ہے، ظاہر سی اللہ اسے پکڑ بھی نہیں کرے گا جو چیز چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ دوسرا فرمایا بیمار جس کی بیماری واضح ہو، بیمار جس کی بیماری واضح ہے، جانور دکھ رہا ہے اس کی صورت سے بیمار ہے، اس کا پورے جسم اس کا سمجھ میں آ رہا ہے کہ بیمار ہے، اس کی جلد لٹک چکی ہے بڑی بیماری سے، لیکن اب سستا مل رہا تو آپ اس کی طرف جا رہے ہیں، نہیں ہونا چاہیے۔ تیسرا فرماتے جو نہیں چلیں گا، لنگڑا جس کا لنگڑا پن واضح ہو، یہ الگ بات ہے جانور فریکچر ہوا تو اس کا پیر ٹوٹا تھا کہ الگ بات ہے، ابھی دکھتا نہ ہو، واضح نہ ہو، اب اس کے لیے آپ کیا کریں گے؟ جانور کا لنگڑا پن کیسا چیک کریں گے؟ سمپل ہے، لے کے چلا کے بتاؤ، بولنا اس کیا مشکل کو مشکل ہے؟ گاڑی لینے سے پہلے ٹیسٹ ڈرائیو کرتے ہیں نا، شرماتی ہوں نکو یار لے لیں گے بعد میں ٹیسٹ ڈرائیو کریں گے، ارے شرمانے کا کیا ہے، کمپنی کی طرف سے پیسے دے کے لے رہے ہیں، ٹیسٹ ڈرائیو کریں گے تو جانور کا بھی ٹیسٹ ڈرائیو لیجیے، اس کا مطلب چلا کے بتائیے بول۔ لنگڑا جس کا لنگڑا پن واضح ہو، مطلب دکھ رہا ہو کلیئرلی کہ یہ لنگڑا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر فرمایا چوتھا نہایت لاغیر جانور، نہایت لاغیر جانور جس کے اندر کوئی گودا نہ ہو، مطلب بوڑھا ہو چکا ہو، تھک گیا ہو زندگی بھر کام کر کر، ٹھیک ہے، ایسے جانور تو نہیں چلیں گے۔ اسی طرح ایک روایت میں الفاظ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمیں کان دیکھنے کا خاص طور سے حکم دیا، کان، چرے ہوئے کان کا، کٹے ہوئے کان کا، ڈیزائن بنے ہوئے کان کا، سوراخ والے کان کا جانور نہیں چلیں گا۔ تھوڑا بہت دھکا لگ جائے ایک الگ بات ہے، ٹرانسپورٹیشن میں اور جانور مار دیتے، تھوڑا بہت، لیکن بہت بڑا، جیسا کہ مشرکین مکہ اپنے جانوروں کے کان کو دو کر دیتے یا آدھا کاٹتے یا اس پر ڈیزائن بناتے یا جس دیوی یا جس معبود کے نام سے چھوڑتے اس کے حساب سے اس کو کاٹتے، آج بھی ایسا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے بہت سے غیر مسلم ہمارے جو ہے وہ جانوروں کو جب اولاد پیدا ہوتی ہے کسی خوشی میں چھوڑتے ہیں کسی دیوی دیوتا کے نام پر، تو وہ اس کو ڈیزائن بناتے ہیں کان پہ تاکہ کوئی آدمی اس کو تکلیف نہ پہنچائے، اس کو لوگ گھاس کھلاتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں جو کہ کسی کے نام پر چھوڑا ہوا۔ تو مشرکین مکہ بھی کانوں کو کاٹتے تھے جانور کے، تو کان کٹا نہیں چلیں گے، ٹھیک ہے۔ تو گویا ایک عام الفاظ میں کہوں کسی قسم کا عیب جانور میں نہ ہونا چاہیے، بالکل فریش، ایک دم بیسٹ لکنگ، بیسٹ پاسبل جو ہو سکتا ہے۔ قیمت کا اس میں کوئی وہ نہیں ہے، قیمت کا کوئی وہ نہیں، بلکہ قیمت کے معاملے میں جو لوگ آگے جاتے ہیں کہ بھائی خوبصورت جانور ہے اور 1 لاکھ کا جانور ہے، میں کہوں گا اس سے اچھا کم خوبصورت چلیں گا، لیکن اگر 1 لاکھ میں 6 جانور آتے ہیں تو زیادہ افضل ہے، اس لیے کہ زیادہ لوگوں تک گوشت پہنچے گا، زیادہ انسانیت فائدہ اٹھا پائیں گی، اللہ کے نزدیک زیادہ جانور ذبح ہوں گے، ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو خوبصورتی کا یہ نہیں کہ آپ بس اب خوبصورت جانور ڈھونڈنے میں لاکھوں روپے کا جانور لا رہے ہیں، پھر اخبارات میں فوٹو آ رہی ہے نا، وہ اخلاص کی بھی خلاف ہے نا، اور وہ نیت پہنچتی ہے نا، اب نیت ہی فوٹو دینے کے لیے جانور لے گیا، کیا فائدہ؟ بکرا بادام بھی کھاتا ہو اور بکرا گھاس بھی کھاتا ہو تو اس سے گوشت میں کوئی فرق آتا کہ اس کا گوشت بنا تو بادامی ٹیسٹ آتا اور اس کا گوشت بنا تو گھاس کا ٹیسٹ آتا؟ فرق نہیں پڑنے والا۔ لیکن وہی لاکھ روپے کے بدلے آپ لاکھ روپے کے 20 لے سکتے ہیں، یا 7,000 کا ہے تو 10-15 آ سکتے ہیں، ہے نا۔ اس بات کو سمجھے مسلمان، ثواب زیادہ سے زیادہ خالص نیت رکھتے ہوئے، تو کسی قسم کا نقص نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح جو ہے جانور خریدتے وقت جن چیزوں کو آپ یاد رکھیں گے اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ایک تو کوئی نقص نہ ہو، اب باہر اپیرنس ہے اس کے تعلق سے کہ وہ داتا ہو، داتا کیا ہوتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ الفاظ فرمایا، صحیح مسلم کی آپ نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، مت ذبح کرو مگر دانت والا، مسنہ دانت والا، مطلب اس کا کیا مطلب ہے؟ دانت والے کا مطلب یہ ہے کہ جانور جب پیدا ہوتا ہے تو دانت والا ہی ہوتا ہے، لیکن جانور اپنے دودھ کے دانت جھڑا کر پھر بڑے دانت لاتا ہے جو کہ دو کر کے سیٹ میں آتے ہیں وہ، ٹھیک ہے۔ تو دانت والا شرط ہے، سال والا کچھ لوگوں نے کر دیا، لا تذبحوا الا مسنہ، مت ذبح کرو مگر سال والا نہیں ہے، دانت والا ہے۔ اور جانور جو ذبح کر سکتے ہیں، اب مینڈا یا مینڈی، بکرا یا بکری، گائے بیل، اونٹ اور اونٹنی، یہ 8 جانور ذبح کیے، تو یہ تمام جانور دانت والے ہونا، دودھ کے دانت گرا کے نئے دانت کم از کم 2 لائے ہوئے ہونا چاہیے، کم از کم 2، چونکہ دانت والا 2 آ گئے تو وہ ہو گیا، پھر 2 آتے ہیں، 4 آتے ہیں، 6 آتے جانوروں میں دانت، تو 2 کم از کم دانت ہو اس کو، مطلب دودھ کے جھڑا کے وہ بڑے دانت لائے اپنے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ ہندوستان میں عام طور سے بکرا یا بکری 1 سال یا مینڈا مینڈی 1 سال سے جب بڑے اور 2 سال میں داخل ہوتے دانت گرا کر لاتے ہیں، گائے یا بیل 2 سال سے بڑے 3 سال میں داخل ہو دانت گرا کے لاتے ہیں، اور اونٹ اور اونٹنی 4 سال سے بڑے 5 سال میں جب داخل ہوتے گرا کر لاتے ہیں، لیکن یہ کوئی اصول نہیں ہے۔ کچھ علاقوں میں بکرا بکری 3 سال میں لاتے ہیں اور گائے بیل 4 سال میں آتے ہیں اور اونٹ 6 سال میں لاتا ہے۔ حالات ماحول معاشرے کے اعتبار سے ان کی غذائیت کے اعتبار سے ہو سکتا ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ دانت والا۔ اب ہم نے سال والا لے لیا، کسی کو بھی جاتے ہوتے بکرا لینے کا ہے، کتنے سال کا ہے؟ بولتا 1 سال سے اوپر ہے، چل دے دو۔ ارے سال والا نہیں ہے، دانت والا ہے،
دانت دیکھو بھائی اس کے تو نہیں ہوا. لا تذبحو مت ذبح کرو الا مسنہ مگر دانت والا. اب جو لوگ بولتے ہیں نہیں سال والا, اب اس حدیث کو لے لیا جہاں ٹھیک ہے سال والا, تو پھر سال والا بکرا بھی چلتا, سال والا بیل بھی چلتا, سال والا اونٹ بھی چلتا. نہیں صرف بکرے میں, تو حدیث میں کہاں ہے خالی بکرا سال والا. لا تذبحوا مت ذبح کرو مگر دانت والا بکرا یا مینڈا, دانت والا بیل, دانت والا اونٹ یا اونٹ نہیں, دانت والا سال والا نہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بات یاد رکھیے کہ اس کو کھول کے بتاؤ بولنا دانت. اب آپ بولیں گے دانت کیسے پہچانیں گے؟ دودھ کے دانت چھوٹے ہوتے ہیں اور جو دانت آتے ہیں نا بہت بڑے 4 5 گنا بڑے ہوتے ہیں, دودھ کے دانت سے بہت بڑے ہوتے ہیں. آپ بالکل دیکھتے بولیں ارے یہ 2 دانت بڑے کیسے, نقلی تو نہیں لگا ہے اس کو؟ نہیں, وہ اس کے دانت ویسے بڑے بڑے آتے ہیں, 2 پھر بیچ کے گر کے آتے ہیں, پھر اس کے بعد کے 2 گرتے ہیں, اور اس کے بعد کے 2 گر کے آتے ہیں. سیٹس یہ دو ایسے 2 آتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, سمجھے آپ بات کو؟ تو مت ذبح کرو مگر دانت والا, اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھے اور دانت والا وہ کرے. ٹھیک, اسی طرح جانور کی جو اندر کتنے حصے ہوتے ہیں, تو بکری دمبے میں اس کا مذکر مؤنث دونوں. لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کیا بکری ذبح کر سکتے ہیں, کیا مینڈی ذبح کر سکتے ہیں؟ جس کا مذکر حلال ہے اس کا مؤنث بھی حلال ہے. ٹھیک ہے, اور کچھ جانور مذکر سے پہچانے جاتے ہیں اور کچھ جانور مؤنث سے پہچانے جاتے ہیں. جیسا کہ آپ کو اگر بولے آج کیا لائے تو بولتے بکری کا ہے یا بکرے کا ہے, کچھ لوگ بولتے. ٹھیک, کسی کا آج کیا ہے تو بولتے چکن ہے. تو مطلب ایک سمجھے نا, فیمیل سے اور کچھ جانور میل سے پہچانے جاتے ہیں. جیسا اونٹ کا گوشت اونٹنی نہیں بولتا, اونٹنی کا گوشت. ٹھیک ہے, تو اسی طرح جو ہے بکری کا گوشت, بکرے کا گوشت عام طور سے نہیں بولتے لوگ, بکری کا ہی رہتا, فیمیل سے میل, تو دونوں بھی جائز ہے. تو بکرا ہے بکری, تو آپ مینڈا اور مینڈی, بکرا اور بکری, گائے اور بیل, اونٹ اور اونٹنی, یہ تمام جانور ذبح کر سکتے ہیں. ان میں بکرا اور بکری اور مینڈا اور مینڈی میں ایک حصہ ہوتا ہے صرف, یہ ایک جانور میں. گائے یا بیل کے اندر ایک جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں, اور اونٹ اور اونٹنی کے اندر 10 حصے قربانی میں ہوں گے اور 7 حصے حج میں ہوں گے. یاد رکھیں, بہت سے لوگ ہوتے ہیں نہیں حدیث میں تو ہے کہ 7 حصے آپ نے حکم دیا, حج میں 7 اور یہاں عام اعتبار سے 10 حصے ہوں گے. ٹھیک ہے, تو اب جانور کو آپ جب ذبح کریں گے تو ذبح کرنے کے بعد اس کی کھالیں جو ہوتا ہے اس کا کیا مصرف. ٹھیک, تو جانور کی کھالوں کا مصرف یاد رکھیے, وہ یہ ہے کہ یا تو آپ سب سے پہلے اپنے استعمال میں کھال لا سکتے ہیں, اپنے استعمال میں بیچ نہیں سکتے. یاد رکھیے کھال, حدیث میں الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلق سے آتا ہے آپ کے زمانے میں, جو مسند احمد کی روایت ہے, جو ہے آپ نے فرمایا کہ حرم کی قربانی اور دیگر قربانیوں کا گوشت نہ بیچو, مطلب قربانی کا گوشت بیچنا جائز نہیں ہے, گوشت نہ بیچو, اسے خود کھاؤ, غریبوں کو کھلاؤ, اور کھالے بھی نہ بیچو. پھر فرمایا البتہ تم خود اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو. تو کھالوں کا مصرف یا تو آپ خود فائدہ اٹھائیے یا پھر آپ بیچ نہیں سکتے, کسی کو آپ صدقہ کر دیں. اس کے لیے صدقے کے لیے مدرسے ہو سکتے ہیں, اسی طرح جو مساجد ہو سکتے ہیں, اسی طرح جو ہے کوئی بھی دینی اور رفائی کام جس سے انسانیت کو بھلا, سوشل ورک جو بھی ہوتا ہے اس کو آپ دے سکتے ہیں. تو سیلف استعمال میں لا سکتے ہیں آپ, سیل نہیں کر سکتے آپ, لیکن آپ کسی کو دے, وہ جو کرنا چاہے وہ کریں گا, اس کو صدقہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کھالوں کے مستحق بہت سے لوگ یتیم, بیوہ, مسکین, مسافر, کوئی بھی ہو سکتا ہے, جہاں بھی استعمال ہو سکتا ہے, رفائی کام میں, سوشل ورک میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. اسی طرح جانور جو ہے وہ اگر حمل والا ہوتا ہے, بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ جانور ذبح کیا اور وہ حاملہ تھی گائے یا اس طرح سے بکری, تو یاد رکھیے اس کا حمل بھی جو ہے ذبح کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے, اور وہ ناپاک نہیں ہوگا. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اب تو یہ جانور ناقص ہو گیا, حمل والا لا لی, یا پھر بہت سے لوگ یہ ہوتے ہیں کہ حمل والا جانور کرنا مکروہ ہے, اب تمہاری قربانی سے نہیں ہوئی. نہیں, اب کون چیک کرے گا کون سی جانور جو حمل والا ہے, پتہ نہیں چل سکتا نا. انسانوں کو پتہ چل جائے, جانور ویسے ہی موٹے تازے ہوتے, بہت مشکل ہے. جب ان کا حمل بہت وضع مطلب پیدائش کے قریب ہوتا ہے تو پتہ چل سکتا ہے کہ یہ جانور حمل والا ہے, لیکن عام اعتبار سے سمجھ میں نہیں آتا, ان کے پیٹ بڑے ہی ہوتے ہیں, کیسے سمجھ میں آئے گا کہ جانور حمل والا ہے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, آپ ایسا جانور جو ہے ذبح کر سکتے ہیں, اس لیے کہ ایسے جانور کی قربانی جائز ہے, اس میں کوئی قباحت یا کوئی برائی نہیں ہے. اسی طرح خسی والے جانور کی قربانی بھی جائز ہے. بہت سے لوگ اس کو مکروہ قرار دیتے ہیں, خسی جانور مکروہ ہے, اللہ رحم کرے, انہوں نے کہاں سے لایا کیا معلوم, یہ بات مکروہ کہہ رہے ہیں. خسی سمجھتے آپ کہ کسی جانور کو جب وہ چھوٹا ہوتا ہے ابتدا میں, اس کے فوتے, اس کے ٹیسٹیکلز کو اندر کر دیا جاتا ہے, جس سے ہوتا یہ کہ وہ کام مضبوطی سے کرتا ہے, اس کا رجحان مخالف جنس کی طرف نہیں جاتا ہے, اور بہت جلدی کم وقت میں بہت موٹا اور تازہ ہو جاتا ہے وہ جانور, خسی کیا ہوا جانور. اس لیے جانوروں کو خسی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو خسی کیا ہوا جانور بالکل جائز ہے, بلکہ خسی کیا ہوا جانور مستحب ہے. جو لوگ اس کو مکروہ کہتے ہیں نا, وہ ذرا غور کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے, ابو داؤد کی روایت ہے, آپ حضرت عائشہ فرماتی ہے اللہ کے رسول نے آخری جو قربانی اپنی کی تھی وہ 2 چت کبرے مینڈے, وائٹ اور بلیک کلر کا ان کا رنگ, مختلف سپاٹس تھے ان کے اوپر, بکرے تھے جو خسی کیے ہوئے تھے, خسی کیے ہوئے تھے.
اتنی واضح روایت ہونے کے بعد بھی لوگ کیسے فتویٰ دیتے ہیں کہ مکروہ، اللہ رحم کرے سے خاصی کی وجہ نبی کیا ایک ناقص اور مکروہ قربانی کریں گا؟ اور آپ نے ایک بکرا اپنے اور اپنے آل کی طرف سے اور ایک بکرا کہا یہ میرے اور میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے جو قربانی نہیں کر پائیں گے، لیکن یہ جو دوسرا بکرا آپ نے امت کی طرف سے کیا تھا یہ عمل آپ کے لیے خاص تھا۔ نبی کے لیے کچھ عمل اسپیشل ہوتے ہیں، وہ چونکہ نبی ہوتا ہے، یہ اسپیشل عمل تھا۔ سمجھ رہے بات کو؟ تو خسی کیا ہوا جانور بھی چلتا ہے، بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں اور بہت جھجک کے سوال کرتے ہیں، جھجکنے کا کیا معاملہ شریعت کے اندر، ٹھیک؟ اور یہ کون سی بری بات ہے؟ ایک پریکٹیکل پرابلمز ہوتے ہیں یہ چیزیں، لوگ بہت شرماتے ہیں اور بہت سی بار جب ایسی باتیں بتائی جاتی تو بولتے تھے کتنے بے شرم ایسی باتیں کرتے، اس میں کیا بے شرمی، کیا برائی ہے؟ یہ انسانی سماج اور فطرت کے تقاضوں کے تحت ہے۔ جو غیر فطری گندی باتیں کرے وہ الگ الگ بات ہے، ٹھیک ہے؟ بہرحال چلیے، اسی طرح جو ہے اگر جانور خریدنے کے بعد کوئی عیب آ جائے تو اب آپ نے جانور تو بہت اچھا لیا، صحیح سالم بالکل، اب جانور لینے کے بعد کوئی عیب آ جائے جانور میں تو کیا کریں گے آپ؟ ٹھیک ہے، تو اس تعلق سے جو بات ہمیں پتہ چلتی وہ یہ ہے، جو ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ جو ہے آپ کے زمانے میں ایک صحابی نے جو ایک بھیڑ لائی تھی اور ایک بھیڑیے نے آ کر اس کا تکہ نکال لیا، آپ نے کہا کہ تیرے لینے کے بعد ہوا نا تو کر لے۔ یہ روایت ویسے ضعیف ہے، یاد رکھیے ضعیف۔ علماء اس معاملے میں لکھتے ہیں کہ جو انسان طاقت رکھتا ہے وہ دوسرا جانور ذبح کرے، جو انسان طاقت رکھتا ہے دوسرا جانور ذبح کرے، اور جو انسان طاقت نہیں رکھتا، محال ہے اس کے لیے دوسرا لانا، تو پھر وہی کر لے۔ جانور لایا اور کوئی بڑا نقص ہو گیا، چھوٹا موٹا تو ہوتا ہے، ٹچز لگ جاتے ہیں، خروش لگ جاتے ہیں، سنگ ایک دوسرے کے تھوڑے وہ جھڑا دیتے، کبھی مارنے میں ایک دوسرے کا تھوڑا زخم آ کے خون نکل جاتا ہے، یہ تو نارمل ہے، ہوتا ہی ہے۔ اتارتے وقت جو ہے کانٹے لگ گئے، گاڑی کا کوئی حصہ لگ گیا، یہ تو کوئی نارمل ہی مسئلہ ہے۔ کوئی نقص آ جائے بڑا تو پھر کیا کرے؟ جس کی طاقت ہو وہ نیا لا لے، نہ لا سکتا ہو تو پھر وہ اس بات پہ عمل کر سکتا ہے کہ اس کی طاقت نہیں جو ہے اس کو وہ جو ہے ذبح کر دے، ٹھیک۔ اسی طرح جو ہے جب جو انسان جانور ذبح کرے گا اس ذبح کے اندر سے اس کو اجرت کے طور پر آپ کچھ بھی نہیں دے سکتے، نہ کھال نہ گوشت، اجرت کے طور پر نہیں، تحفے کے طور پر دیجیے آپ۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ جو ہے بخاری کی روایت، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا کہ قربانیوں پر کھڑا ہو گئے کہ قربانی پہ کھڑا ہو، اور یہ کہ ان کھالوں سے قصابوں کو اجرت نہ دینا یا اس کے، ٹھیک۔ تو آپ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے حضرت علی کو اپنی قربانیوں پہ کھڑا کیا، علی دیکھو اس کو، لیکن یاد رکھنا قصاب کو اجرت ہم دیں گے، قصاب کو اجرت تم اس کے اندر سے نہیں دینا۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کہیں گے بھائی کھال لے لو، کھال کتنے کی؟ 1500 کی، تم کھال لے لو اور اجرت مت لو، نہیں چلے گا۔ قصاب کو اجرت آپ کو الگ سے دینا ہوگی، تو کھال تو آپ اپنے لیے استعمال کر سکتے ہیں یا پھر صدقہ کرنا ہے، اس کو بیچ نہیں سکتے۔ ہاں قصاب کو آپ تحفتاً کچھ دیں، بھائی یہ لیجیے آپ کا ہدیہ جو آپ نے کاٹا اس کا اتنا پیسہ، اور میں آپ کو دیکھتا ہوں آپ غریب ہے تو کھال بھی آپ لے کر بیچ کے استعمال کر لیں، وہ ہو سکتا ہے، لیکن اجرت کے طور پر جانور میں سے کوئی حصہ قصاب کو دینا جائز نہیں ہے، تحفے کی شکل میں دے سکتے، اجرت کے طور پر نہیں۔ اسی طرح ایک گھر کی طرف سے ایک بکری کفایت کر جائیں گی، اللہ نے طاقت دی ہے تو ہر آدمی کرے، لیکن اگر ایک بھی کر دی جائے تو سب کی طرف سے ہو جائیں گی۔ اس کے تعلق سے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اور کہا، جب آپ سے پوچھا کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں آپ لوگ کیسی قربانیاں کرتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کان الرجل فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کرتا، یضحی بالشاۃ عنہ وعن اہل بیتہ، کہ ہم اپنے طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری ذبح کرتے۔ تو ایک بکری میں ایک خاندان، باپ، اس کی جو ہے ماں، بیٹا، بیٹی، مطلب بیوی، شوہر، بیوی اور ان کے بچے سب اس میں شامل ہے، سمجھتے؟ ایک بکری میں ایک خاندان، اور گائے کے بیل کے اندر کتنے حصے ہوتے ہیں؟ 7، تو ایک بڑے جانور میں 7 خاندان، اور ایک اونٹ کے اندر 10 حصے ہوتے، 10 خاندان، حصے نہیں، ہمارے پاس اب حصے چلتے، ابا کا ایک حصہ، امی کا حصہ، میرا ایک حصہ، بیوی کا ایک حصہ، اب پیسے نہیں نا اتنے، لیکن اتنے حصے ہوتے، تو بولتے امی کا حصہ اور ابا کا حصہ، میرا نہیں ڈالتا ہے تو بیوی ناراض ہوگی، بیوی کا بھی۔ امی کا ابا کا ڈالنے کی ضرورت نہیں میرے بھائی، اگر والدین نہیں کماتے ہیں اور آپ کے ماتحت جیتے ہیں تو بیٹے کا ایک حصہ ماں، باپ، بیوی، بچے سب کی طرف سے ہو جائیں گا۔ یہ بات سمجھ ہی نہیں پاتے، بولتے یہ سال ابا کی طرف سے، اگلے سال امی کی طرف سے، اگلے سال میری طرف سے، اگلے سال بیوی کی طرف سے، اگلے سال بیٹی، اور ہر سال ملال رہتا ہے کہ اپنی طرف سے نہیں کر پا رہا ہوں۔ ارے میرے بھائی یہ کافی ہے، یہ سادگی ہے اسلام کی۔ اللہ نے طاقت دیا ہے تو ایک ایک فرد اپنے طرف سے ہزار جانور کرے، شریعت منع نہیں کرتی ہے، لیکن طاقت نہیں ہے تو ایک حصہ بھی سب کی طرف سے کافی ہے، سب گھر والوں کو اس کا ثواب مل جاتا ہے، لیکن یہ بات ہمارے پلے پڑتی نہیں۔ کیا عجیب معاملہ ہے، اللہ نے دیا، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو حج کیا، آپ نے اس میں 100 اونٹ ذبح کی اپنے طرف سے، 100 اونٹ مطلب کتنے حصے ہو گئے؟ 1000،
1000 حصے. ایک روایت میں آتا آپ نے اپنے اور اپنے بیوی بچوں کی طرف سے ایک بیل ذبح کیا 7 حصے. اور ایک روایت میں آتا آپ نے آخری قربانی میں ایک چت کا بڑا بکرا اپنے اور اپنے بیوی بچوں کی طرف سے اہل و عیال کی طرف سے ذبح کیا. ایک ہی کیا نا، 2 کیے، ایک امت کی طرف سے ایک اپنی طرف سے. تو آپ نے تینوں عمل بتا دی، زائد اور کم دونوں ہیں. 7 حصے کی طاقت تھی، کم تھی تو 1 کیا، زیادہ تھی تو 100 بھی کیا. ڈیپینڈ. تو آپ جتنے چاہے کیجیے، شریعت منع نہیں کرتی، لیکن اگر ایک بھی کر لے طاقت نہ ہو سب کی طرف سے ہو جائیں گے انشاءاللہ. قربانی اگر ایک فرد کر لے تو سب کو انشاءاللہ اس کا ثواب مل جائے گا. یہ بات یاد رکھیے. تو ایک خاندان بکری میں، 7 خاندان بیل میں اور 10 خاندان اونٹ کے اندر ہوں گے، یاد رکھیے. اسی طرح جو ہے قربانی کا گوشت کیا کریں؟ تو قربانی کا گوشت آپ جو چاہے کر سکتے. شریعت نے اس کو آپ کا کسی قسم سے مکلف نہیں بنایا. لیکن ظاہر سی بات ہے جب ایک آدمی قربانی دے رہا ہے اور اپنے بھائی کو نہ دے تو پھر کیا قربانی نے سکھایا اس کو؟ کچھ نہیں سیکھا آپ نے، ہے نا. فطری چیز دینا چاہیے. لیکن میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سی بار لوگ آتے ہیں بولتے ارے میں سعودی عرب میں عید کیا، پھر ارے وہ عرب لوگ ایسے رہتے شیخ پورا کھایا تھے بکرا قربان کر کے، تو کس کو تم کو لا کے دینا تھا؟ اب ہم ملیں گا نہیں انسان. دیکھیے اندازہ لگا اس مقام پہ جہاں ہر آدمی اپنے طرف سے بکرے ذبح کر رہا ہے، وہ کس کو لے کے دیں گا 3 حصے کر کے؟ غریب کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں گا؟ تم کو لگتا تم اتنے غریب ہو، جا کر بولو، اگر نہ دے تو پھر بولو کہ یار اتنا ہوتا کہ میرے جیسے غریب کو بھی نہیں دیا. وہ ایک الگ شکل ہے. تو سمجھنے کی ضرورت. ہم کیا سمجھتے ہیں 3 حصے کرنا فرض ہے، 1 حصہ خود کھانا فرض ہے. اب نہیں بھی کھاتا رہا تو کھاتے بیٹھتے. جیسا کہ اب ایک بیل میں نے اپنی طرف ذبح کر دیا، 1 کنٹل گوشت آ گیا تو 3 حصے کو رکھتا ہے. 30 کلو تو گھر والوں نے کھانا ہی کسی بھی حال میں. 1 حصہ گھر والوں نے کھانا، 1 حصہ رشتے داروں میں بانٹنا ہی ہے. اب نہیں ہے تو ڈھونڈو رشتے دار، اور نہیں ہے تو دوسرے وطن لوگ لے جاتے ہیں. وطن یہاں سے وہاں لے جاتے ہیں، اللہ رحم کرے. اور بولے 1 حصہ غریبوں میں دینا شرط ہے. اب غریب نہیں تو کہاں سے لائیں؟ یورپ امریکہ میں کہاں سے غریب ڈھونڈیں گے؟ ایسا کوئی شریعت نے نہیں کہا. ہاں اچھی بات ہے کہ آپ 3 حصے، 1 خود کے لیے رکھیے. یہ اس شخص کے لیے جو پورا کھا جاتا ہے اس کے لیے 3 حصے کرنا اچھی بات ہے. لیکن وہ شخص جو پورا دینا چاہتا ہے اس کو کیوں 3 حصے کرا رہے آپ؟ میں اپنی قربانی کر کے پورا بانٹ دینا چاہ رہا ہوں. اب آپ بول رہے ہیں 3 حصے کرو تو مجبور میں کھانا پڑا نا اس میں سے. میں نہیں کھانا چاہ رہا ہوں، اللہ نے مجھے دے رکھا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اب اصول بن نہیں وہ کھانا پڑتا، بولے نہیں تو بولے وہ قربانی مکروہ ہو جاتی. کیوں؟ بولے تم دوسروں کو بانٹ رہے ہو، خود نہیں کھا رہے. اب آدمی پریشان کیا کروں. مطلب معاملہ ایسا ہو گیا جہاں شریعت نے کوئی اصول نہیں لگائے وہاں ہم نے اصول بنائے، اور جہاں اصول لگا دیے کیا ہوتا نہیں کرے تو کیا ہوتا نہیں کرے تو، اور جہاں نہیں ہے کر لی تو کیا ہوا، کر لی تو کیا ہوا. عجیب معاملہ ہے نا امت کا. بتایا جا رہا ہے تو چھوڑ دیتے ہیں، چھوڑنے کا حکم نہیں آ رہا تو بولتے کیا وہ کر لیں. ٹھیک ہے. تو بہرحال آپ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھا گیا کہ ہم قربانی گوشت سے کیا تو کہا کلو کھاؤ، ودخرو اور ذخیرہ کرو، وہ تصدقوا اور صدقہ کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 چیزیں بتائے، کھاؤ، ذخیرہ کرو، صدقہ کرو. یہاں بھی 3 حصے نہیں بولے. کھاؤ جتنا کھانا چاہو، ذخیرہ کرو جو کرنا چاہو، تصدقوا جو صدقہ کرنا چاہو. ٹھیک. لیکن علماء جو ہے ایک آیت سے سورہ حج کی آیت نمبر 36 کے حصے سے استدلال کرتے ہوئے آیت یہ ہے کہ کلوا منہا واطعموا القائنین والمرتف. اللہ مطلب اس کا ترجمہ یہ ہے کہ قربانی کے گوشت سے خود کھاؤ، جو محتاج مانگے ان کو دو اور جو نہ مانگے ان کو بھی دو. تو اس سے علماء کہتے 3 حصے کرو. خود کھاؤ 1 حصہ، 1 حصہ مانگنے والوں کو دو، 1 حصہ جو نہیں مانگتے رشتے دار جو غریب ان کو دو. لیکن کوئی ضروری نہیں. ٹھیک. اسی طرح ایک سوال لوگ بار بار کرتے کیا غیر مسلم کو قربانی گوشت دیا جا سکتا؟ ہاں دیا جا سکتا، کوئی اس کی ممانعت ثابت نہیں. کیوں تو اگر اس سورہ حج کی آیت کو لے لے جس سے علماء کہتے 3 حصے کیے جائے، اس آیت میں کیا ہے؟ کھاؤ، جو مانگے بھی دو جو نہ مانگے بھی دو. اس میں غیر مسلم کو الگ کہاں کیا شریعت. اور ایسے بہت سارے واقعات آتے جس کے اندر جو ہے سلف نے جو غیر مسلموں کو حصہ دیا. تو میں یہ کہوں گا اگر ایسے کوئی غیر مسلم آپ کے اطراف میں ہیں جو کھاتے ہیں، یہ شرط ضروری ہے، اور آپ کو لگتا ہے یہ دینے سے محبت الفتیں بڑھیں گی، ضرور دیجیے. ہوتے ہیں نا بہت سے لو کاسٹ لوگ جو ہوتے ہیں وہ کھاتے ہیں بالکل. چونکہ ہندوازم میں کاسٹ سسٹم ہے سے لو کاسٹ بول رہا ہوں، اسلام کے نزدیک کوئی لو اور ہائی کاسٹ نہیں ہوتے، لیکن ان میں ہے چونکہ تو کھاتے ہیں تو دیجیے ان کو. محبت بڑھ سکتی ہے، الفت بڑھ سکتی ہے، بہت سارے اس سے جو ہے تعلقات بن سکتے. ٹھیک. اب قربانی یہ کتنے دن کر سکتا ہے انسان؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واضح حدیث آپ نے فرمایا، اور حدیث کے الفاظ اس طرح سے آپ نے فرمایا جو مسند احمد کی روایت ہے، کل ایام تشریق ذبح، تمام ایام تشریق ذبح کے دن ہیں. ایام تشریق کتنے ہوتے ہیں؟ 10 ذی الحجہ کو کہتے ہیں یوم النحر عربی میں. یوم النحر مطلب خون بہانے کا دن. ایام تشریق اس کے بعد کے 3 دن ہوتے ہیں، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ. ٹھیک. 10 ذی الحجہ کو کہتے ہیں یوم النحر، اور ایام تشریق کا معنی ہوتا ہے کھانے پینے کے دن. ٹھیک. سال میں 5 دن کے روزے اسلام میں حرام ہیں. 5 دن کے روزے صرف حرام ہیں. پہلا روزہ جو حرام ہے وہ عید الفطر کا ہے. دوسرا روزہ جو حرام ہے عید الاضحیٰ کا ہے، 10 ذی الحجہ کا ہے. تیسرا روزہ جو حرام ہے وہ 11 ذی الحجہ کا ہے. چوتھا روزہ جو حرام ہے وہ 12 ذی الحجہ کا ہے. اور 5واں جو روزہ حرام ہے وہ 13 ذی الحجہ کا ہے.
ایام تشریق اور 2 عیدین کے روزے حرام ہیں. عید 2 دن کی ہوتی ہے اور ایام تشریق 3 دن ہوتے ہیں. تو کتنے روزے حرام ہیں شریعت میں؟ 5. ایک تو عید کا دن جو عید الفطر ہے، اور باقی 4 پورے ایک ساتھ آتے ہیں، 10 ذی الحجہ، 11، 12، 13 ایام تشریق. تو ایام تشریق تمام ذبح کے دن ہیں، تو قربانی کی جا سکتی 10 کو، یہ افضل ہے. 10 کو کرنا قربانی افضل ہے. کی جا سکتی ہے 11 کو، کی جا سکتی ہے 12 کو، کی جا سکتی ہے 13 کی اثر تک. اب بہت سے لوگ بولتے ہیں یہ 4 دن قربانی کرنے والے لوگ، اپن 3 دن قربانی کرنے والے لوگ. ارے میرے بھائی، یہ ہمارا اور تمہارا شریعت اپنی اور پرائی منمانی چیز تو نہیں نا کہ میرے پاکٹ میں سے نکالو اور میں بتا دوں اور آپ کی پاکٹ میں نکالو اور یہ بتا رہے ہیں. رسول اللہ کیا فرمائے؟ کل ایام تشریق سے، تمام ایام تشریق ذبح کے دن ہیں. میں اور آپ کون ہوتے ہیں پھر اس کو ریسٹرکشن دینے والے؟ کون ہوتے ہیں اس کو آخری نقطہ لگانے والے؟ پہلے دن کی قربانی افضل ہے نا. میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ طاقت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے. 13 کو بن گئی آپ کی طاقت استطاعت، تو 13 کو کیجیے نا. خامخواہ ایک افضل عمل چھوڑ دے رہے آپ صرف اس وجہ سے کہ نہیں بس ہمارے نزدیک 3 دن قربانی. ہمارے اور تمہارے نزدیک نہیں، بات کتاب و سنت کے نزدیک کی ہونا چاہیے. تو تھوڑا سا تعصب کے چشمے نکال دے تو یہ سب ہو جاتا. تعصب کا چشمہ لگا لی تو ہر چیز کالی نظر آتی ہے، یہ ضروری ہے. بہر ہے تو کل ایام، تمام ایام تشریق. اور ایک بات جو لوگ پوچھتے ہیں کہ رات میں قربانی کر سکتے ہیں؟ ہاں، اس لیے کہ رات میں قربانی سے ممانعت کی جو ایک روایت آتی ہے وہ سخت قسم کی ضعیف روایت ہے، اشد ضعیف ضعف ہے. تو لہٰذا قربانی دن میں بھی کی جا سکتی ہے اور قربانی رات میں بھی کی جا سکتی ہے. تو قربانی شروع ہوتے عید کی نماز کے بعد سے لے کر آپ کی 10 ذی الحجہ عید کی نماز پڑھ کے آئیں گے، اس کے بعد سے لے کر تو آپ 13 ذی الحجہ کی اثر سے پہلے تک قربانی کر سکتے ہیں. یاد رکھیے ٹھیک. اسی طرح جو چیز آپ قربانی میں یاد رکھیں گے وہ یہ ہے کہ جب جانور کو آپ ذبح کر رہے ہیں تو وہ مرحلے میں آپ کیا کیا کریں گے. جانور کو ذبح کرتے وقت سب سے پہلے چھری کو تیز کر لے. آپ نے حدیث میں فرمایا کہ جانور کو ذبح کرنا بھی احسان کے طریقے پر سب سے اچھے طریقے پر ہوگا. چھری تیز کر لے. ماں عائشہ فرماتی اللہ کے رسول پر جانور ذبح کرنا ہے اور ہمیں چھری تیز کرنے کا پتھر پہ حکم دیا تاکہ جانور کو کم تکلیف ہو اور خامخواہ اسے تکلیف نہ ہو. ٹھیک. اسی طرح دوسری چیز جو چیز یاد رکھیں گے، جانور کو ذبح کرتے وقت کوشش کرے کہ اس کا منہ قبلے طرف ہو. ادھر قبلہ اس لیے ادھر بتا رہا ہوں ڈائریکشن، تو آپ ہر بار ادھر کر دیں. قبلے طرف کرے اگر پاسبل ہو تو، کہ تو جانور کبھی ضد کرتا ہے، کبھی نہیں سمجھتا ہے بات، سمجھ رہا. کوشش کرے اس کے لیے جانور کو تکلیف نہ پہنچائے. میں نے ایک مرتبہ دیکھا ایک صاحب جانور کو ادھر کرنے کے چکر میں تو اتنا سخت انہوں نے عمل اختیار کیا، اس کی دم کھینچی کہ اس کی دم توڑ ڈالی. اس لیے کہہ رہا ہوں کوشش کرے. جانور ضد کرے کوئی بات لیکن کوشش کرے. تیسری چیز جب ذبح کریں گے تو دعا پڑھے. دعا کے لیے یاد رکھیے سب سے چھوٹے الفاظ جو دعا کے، اور یہ کافی بھی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کر سکتے ہیں یہ جو ابو داؤد کی روایت صاحب ہے، بسم اللہ اللہ اکبر. بسم اللہ کے نام سے، اللہ بڑا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر. اور آگے آپ کو بولنا تو آپ یہ بول سکتے ہیں اللہم ھذا منک ولک، اے اللہ یہ میری طرف سے تیرے لیے. اگر یہ الفاظ نہیں بولنا تو یہ بھی چھوڑ دیجیے. بسم اللہ اللہ اکبر، اے اللہ میری طرف سے تیرے لیے، اردو میں بول دیجیے. بسم اللہ اللہ اکبر ہی اس کے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ اس کی بات کہتے صحابہ کہتے اللہم ھذا منک ولک، اے اللہ میری طرف سے، یہ ہماری طرف سے تیرے لیے. ٹھیک ہے. اس طرح کے الفاظ ادا کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی جو الفاظ ثابت ہیں وہ یہ ہے، اس کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے لیکن بہت سارے صحابہ کے آثار ملتے ہیں کہ وہ اس کو پڑھا کرتے، تو لہٰذا یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، جس کے اندر آتا ہے انی وجہت وجہیا للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. اس کے بعد آپ کہیں گے بسم اللہ اللہ اکبر اللہم ھذا منک ولک. بسم اللہ اللہ اکبر تو سب سبھی میں، لیکن کسی کو یاد نہ ہو تو یہ پڑھ سکتے. دوسرا لوگ سوال کرتے ہیں کیا قربانی کے وقت وہ ایسا لے کر نام پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں. حدیث میں الفاظ ہی کیا ہے؟ اللہم ھذا منک ولک، اللہ میری طرف سے. اب لیکن ایک جانور میں 7 لوگ ہیں تو اللہ ہماری طرف سے فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں لے سکتے تاکہ پتہ چلے کس کا ہے. اس میں کوئی ممانعت یا کوئی بری بات نہیں ہے. ورنہ بہت سے لوگ بولتے ہیں